اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چھٹا رکوع پڑھیں گے ہم سورہ النساء کا، 5واں سپارہ ہے سورہ نساء کا چھٹا رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ آج کی آیتیں ایسی ہیں جو بہت مس انٹرپریٹ ہوتی ہیں اور ہیں بھی ایسی کہ میل ڈومیننٹ جیسے آپ کو نظر آئے گی، فوراً پڑھیں گے آپ۔ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو فوقیت ہے، مرد محافظ و نگران بنا دیے گئے ہیں عورتوں کے لیے۔ فضیلت دی ہے اللہ نے مردوں کو عورتوں پر اس وجہ سے بما انفقوا من اموالہم، اپنے اموال سے خرچ کرتے ہیں اور عورتوں کی ضرورتیں وہ پوری کرتے ہیں۔ تو نیک عورتوں کا کام ہے کہ وہ اطاعت گزار ہو جائیں، حفاظت کریں مردوں کی غیر حاضری میں اللہ کی حفاظت سے، اور وہ عورتیں اندیشہ ہو جنہیں تمہیں نافرمانی کا اس کے بعد بھی، تو نرمی سے انہیں سمجھاؤ۔ فاعظوہن واہجروہن فی المضاجع، پہلے تو خوابگاہوں سے انہیں الگ کر دو، پھر بھی باز نہ آئیں تو انہیں وضربوہن، پھر انہیں مار پیٹ کرو۔ فإن أطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا، اگر تمہاری اطاعت گزار ہو جائیں تو ان کو تکلیف دینے کا دوبارہ کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ عظمت و کبریائی میں سب سے بالا ہے۔ یہ ایسی کنٹروورشل، اتنی اعتراض والی آیت ہے، اس کے اوپر باہر کی دنیا نے وہ جملے کسے ہیں مسلمانوں پہ، اور ظاہر ہے علماء حضرات نے اس کا بڑا تسلی بخش ہر دور میں جواب دیا۔ اب ہم اس کا کیا کریں گے؟ میں تو ایک طفل مکتب قسم کا آدمی ہوں۔ گزارش بس اتنی ہے کہ بالکل بڑا واضح ہے۔ اب یہ بات اس کو شوگر کوٹ کرتے رہیں آپ، اس کے نئے مطلب نکالتے رہیں تو کرتے رہیں، اللہ کا حکم بدلتا نہیں ہے۔ ایک بڑے معاشرے کی بات ہو رہی ہے، ایک سوسائٹی کی بات ہو رہی ہے، ایکسیپشنل باتیں قرآن شریف میں بہت کم آتی ہیں، فرد واحد کی بات قرآن شریف میں بہت کم ہوتی ہے، کمیونٹی کی بات ہوتی ہے، ہمیشہ گروہ کی بات ہوتی ہے۔ جب احکامات نازل ہوتے ہیں نا، حدود اللہ نازل ہو رہی ہیں، احکامات نازل ہو رہے ہیں، محکمات آیتیں نازل ہو رہی ہیں، تعزیر نازل ہو رہی ہے، جس کو پچھلے سبق میں ہم نے دہرایا کہ جس میں ایسے جرائم ہیں جس میں سزا دی جائے گی، فزیکل پنشمنٹ ہوگی، اس میں کمیونٹی کی بات ہوتی ہے، فرد واحد کو نہیں ڈسکس کیا جا رہا ہوتا کہ فلاں زید بکر پکڑا گیا ہے اس کے ساتھ ہی کرے، ایک آل اوور فارمولہ بتایا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی کچھ ایسی بات ہو رہی ہے کہ آل اوور مردوں کا ایک کام یہ ہے کہ وہ باہر کا کمائیاں کر کے آتے ہیں اور عورتیں گھر میں رہتی ہیں، اور عورتوں کی تمام ضرورت ان کے گھر میں پوری کر دی جاتی ہے۔ ان کی فارمیشن، ان کی مینٹیلٹی مردوں سے ڈیفرنٹ رکھی گئی ہے۔ عورتیں ایک الگ سوچ اور ایک الگ فہم رکھتی ہیں جو کہ ایک عورت ہونے کے لیے ان کی شان ہے۔ مرد کو مردانہ وجاہت دے دی گئی ہے، اگر وہ زنانہ وار حرکتیں کرے تو وہ مرد ہی نہیں، مطلب گھر پہ پڑا ہے، کمائی نہیں کرتا، اس میں مردانہ وجاہت ہی نہیں، قوت فیصلہ ہی نہیں ہے، وہ کس بات کا مرد ہے؟ کماتا نہیں، بچوں کی ذمہ داری، بیوی کی ذمہ داری، گھر کی وہ پوری ہی نہیں کرتا، وہ کسی سٹیج پہ ہے ہی، تو وہ ایک بیکار آدمی۔ اور کوئی خاتون اگر باہر جا رہی ہے کسی بھی دنیا، پاکستان تو کسی گنتی میں مت لیں آپ، انڈیا پاکستان تو ہم تو تھرڈ کلاس کنٹری ہیں، وہ کہتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹری، گورے ہمیں کہتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹری، لیکن انفیکٹ ہم تھرڈ کلاس کنٹری ہیں، معاشرت کی وجہ سے نہیں، سوچ کی وجہ سے۔ ہماری سوچ تھرڈ کلاس تمہارا، یہاں تو عورتوں کی پروٹیکشن کو تو آپ کیا ہی کہیں گے، امریکہ اور سویلائز سوسائٹی میں چلے جائیں، جرمنی چلے جائیں، فرانس چلے جائیں، روم چلے جائیں، اٹلی چلے جائیں، پڑھے لکھے معاشروں میں چلے جائیں، وہاں بھی عورت کمفرٹیبلی ٹریول نہیں کر سکتی اکیلی، کوئی چانس نہیں ہے اس بات کا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کا میڈیا کہہ رہا ہے، پوری دنیا، ہمارے ڈھیر لوگ باہر بیٹھے ہیں، کوئی اٹلی بیٹھا ہے، کوئی فرانس، کوئی چائنا، کوئی جرمنی، جاپان، ساری دنیا میں جہاں میں بیٹھے ہیں، ترکی میں بیٹھے ہیں لوگ، آئے دن آپ کا میرا ان سے رابطہ ہوتا ہے، آپ سنتے ہیں کمیونٹی، آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ جی اتنی آزادی عورتوں کو وہاں نہیں ہے کہ جی وہ بالکل اور ٹائمنگ میں اکیلی جا رہی ہے اور اس کو بالکل کوئی خطرہ نہیں۔ امریکہ
ریپ کیسز دنیا میں سب سے زیادہ ریکارڈ ہوتے ہیں امریکہ میں، اس وجہ سے کہ نائٹ شفٹ ہوتی ہے، عورتوں کی ڈیوٹی ہے، اور بہت سارے ادارے تو بہت سارے شہر تو بند کر دیے جاتے ہیں، 11 بجے کے بعد تمام آفیسز اور تمام چیزیں بند کر دی جاتی ہیں تاکہ کرائم ریٹ کو کنٹرول کیا جائے۔ ابھی اگلے دن میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ جناب علی اگر آپ ٹائم اسکوائر جاتے ہیں اور امریکہ کو وزٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو آپ نیو یارک دیکھتے ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یار یہ تو خواہ صرف فلموں میں ہی اچھا لگتا ہے، یہ تو انتہائی گندا اور انتہائی بدبودار اور انتہائی کوڑا پھیلا ہوا علاقہ ہے۔ جو ان کی یہ ٹرین سسٹم چل رہا ہے وہی میں دکھایا تھا کہ آپ ویڈیوز دیکھیں، یہ ٹرین کے اندر ٹوائلٹ کر رہے تھے، پوٹی کر رہے ہوتے لوگ بیٹھے ہوئے ٹرین کی سیٹ پر، یورین پاس کر رہے ہوتے ہیں، ننگے بیٹھے ہوتے ہیں اور نشے میں ٹن ہوتے ہیں زیادہ تر، اور ان کا کام ہے سنیچنگ اور ریپنگ۔ جہاں کوئی عورت مل گئی، یہ جانوروں کی طرح، کیونکہ یہ ہوش میں ہوتے ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس عمر کی ایجڈ عورت ہے، 70 سال کی عورت ہے، 80 سال کی ہے یا 12 سال کی بچی ہے، انہیں تمیز نہیں ہے۔ یہ ان کی سویلائزڈ معاشرت ہے جہاں کلوز سرکٹ کیمرہ لگا ہوا ہے، جو آپ دیکھتے ہیں وہ فون ملا، یہ 911 اور وہ ٹھک ٹاں 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 بجا، یہ سب فلموں میں ہوتا ہے۔ ان فیکٹ وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کرائم ریٹ اس لیے بڑھ جاتا ہے، قتل غارت چوری چکاری بنیادی طور پہ۔ یہ میں اس کا اب اس جو اگلی بات بتا رہا ہوں اس کا میں بالکل ان پرسن وٹنس ہوں۔ جب میں نیوز میں تھا اور ہم پڑھتے تھے CNN کے اور وہ تمام انٹرنیشنل میڈیا سارا پڑھنا پڑتا تھا ہمیں، اس کے اندر بھی کرائم ریٹ سب سے زیادہ تھا باہر۔ وہاں عورتوں کے انٹرویوز آتے تھے، اوپرا ایک پروگرام ہے بہت، وہ ایک کالی خاتون تھی بہت شاندار، آپ اس کا پروگرام نکال کے ابھی بھی دیکھ لیجیے گا۔ اب اس کے اندر وہ انٹرویو جب خواتین کے لیے جاتے ہیں تو وہ 2 ڈیمانڈز کرتی ہیں۔ وہ کہتی تھیں سب سے بڑی کیمپین، شراب پہ پابندی لگوائی جائے، شراب نہیں پینی، ہمارے ملک میں شراب بہت عام ہے، اس کو ختم کریں۔ دوسری بات کہ ہم گھر رہنا چاہتے ہیں، گھر داری کرنا چاہتے ہیں، ہم باہر نہیں پھرنا چاہتے، ہم گھومنا پھرنا نہیں چاہتے، ہم جاب نہیں کرنا چاہتے، یہ ہمارے لیے بہت تکلیف دہ عمل ہے۔ ہم گھر رہنا چاہتے ہیں کہ جی گھر کے کام کاج کریں، بچے پالیں، مرد جائے کمائے باہر سے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان نہیں کہہ رہا، یہ میرے جیسا میری مرضی والی جو 2 روپے کی عورتیں 15-20 پھر رہی بازار میں، یہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ باہر جو لوگ جو عورتیں انڈیپینڈنٹ سو کالڈ ہو گئی ہیں، MSc پڑھ چکی ہیں، ڈاکٹرز کی بات کر رہا ہوں میں، انجینئرز کی، جو فیلڈ میں کام کر رہی ہیں نا، ملٹی سٹوری بلڈنگ پہ چڑھی ہوتی ہیں اور انجینئر، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ان کی ورڈنگ یہ ہے کہ جی ہمیں اگر کوئی ایسا موقع ملے کہ ہم گھر میں بیٹھے ہیں، ہمارا کوئی شوہر ہو اور وہ کما کر لائے اور ہم دال روٹی کھا لیں، ہمیں پیسے چاہیے ہی نہیں، کیونکہ ہم پیسے کما رہے ہیں، ہم نے آج تک صرف کمایا، ہم نے کھایا ہے نہیں، مشین ہے ہم۔ ہوتا کیا ہے، اب ورکنگ ویمن ہے نا، پیسے کما رہی ہیں، وہ ٹھیک ہے، بہت ساری کیا کرنا کہ گھر آ کے سارے کام بھی اسی کرنے ہیں، برتن دھونے، جھاڑو دینی ہے، پوچھا لگانا ہے، بچوں کو سنبھالنا ہے، شوہر کا نخرہ اٹھانا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی میں تھکی ہوئی آئی ہوں، میں سو رہی ہوں۔ میں پچھلے ہفتے جینٹس کی محفل میں یہ بات کر رہا تھا کہ ابھی ہم محفل میں نا، جینٹس کی محفل میں ہم کیا بیٹھے ہوئے ٹیک لگا کے، جینٹس بھی بیٹھے، تو محفل برخاست جب ہوگی اور ہم گھر جائیں گے تو میں نے کہا کہ جی اب آپ گھر جائیں گے تھکے ہوئے، اور وہاں پہ 10 لوگ انتظار میں آپ کے کہ جی تھکا ہوا آ رہا ہے ہمارا باپ یا ہمارا چاچا یا ہمارا بھائی، یہ تھکا ہوا آ رہا ہے، اس کو ریسٹ دینا ہے۔ گھر کی عورتیں اٹینشن ہے کیونکہ یہ تھکا ہوا آ رہا ہے باہر سے، اس کے لیے چائے پانی کا انتظام کرو، نہانے دھونے کا بندوبست کرو، پانی گرم سرد کا بندوبست کرو، جو اس کے کام بتایا تھا وہ کر کے رکھا ہے یا نہیں، کیونکہ آتے ہی غصہ کرے گا، پوچھے گا۔ یہ مرد کی شان ہے، مرد ایسے ہی ہیں ہر جگہ 99%۔ وہ گھر پہنچتا تھکا ہوا، یہ میری طبیعت خراب ہے، وہ صرف ٹیک لگا کے بیٹھ جائے گا، چائے بھی ادھر ہی چاہیے، پانی ادھر چاہیے۔ وہ یہ نہیں کہ جی میں گھر کا کام کروں، وہ برتن دھونے ہیں، کپڑے دھونے ہیں، بچوں کو تیار کروں، کپڑے استری کروں، صبح اسکول جانا ہے بچوں۔ مرد کے کام ہی نہیں، مرد کی فطرت ہی نہیں۔ عورتیں جو مرضی، اب یہاں سے آپ لوگ خواتین جائیں گی اپنے گھروں میں کام کریں گے جا کے، آپ یہ نہیں، آپ کے جینٹس تیار نہیں کھڑے، تولیہ صابن لے کے جائیں بیگم آپ نہا لیں دھو لیں، اور امی جی میں لیے آپ کی چائے بنا کے رکھی، آپ تھکی ہوئی آئی ہوں گی، آپ درس سن کے آئی ہیں۔ کبھی ہوا ایسا؟ کبھی ایسا ہوگا بھی نہیں۔
انفیکٹ ایسا ہوتا ہے کہ عورت پہ ڈبل برڈن ہو جاتا ہے. وہ کل بلکہ میں ایک وہ ریل دیکھ رہا تھا, وہ ایک لڑکا تھا نوجوان, کہتا ہے کہ جی وہ اب ہماری فطرت ہے نئی نسل کی, میں اپنی ہی بات کر رہا ہوں, اس لڑکے کی بات کر رہا ہوں, ہم نئی نسل نہیں ہیں, ہم تو پرانی نسل ہے, پتہ نہیں کون سی نسل ہے جو میں بتا نہیں سکتا. وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں اب کام کرنے کی عادت نہیں ہے, اب نہیں ہے تو نہیں ہے, کیا کریں. تو وہ مجھے آفس سے فون آیا کہ جی آپ ماشاءاللہ بڑے ویلے ہیں, تو ہمارا گروپ کیوں نہیں جوائن کر لیتے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آفس, میں نے آپ کا ہی گروپ جوائن کیا ہوا ہے, میں آپ ہی کے گروپ میں ہوں. انہوں نے کہا نہیں وہ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے آفس آ کے کام کیوں نہیں کرتے. کہا جی آپ ہی کے آفس میں ہوں. انہوں نے کہا نہیں آفس تو ہے, کام نہیں کرتے. اس نے کہا کہ جی میں نے اپنی 55-60 سال کی امی کو ایکسل سکھا دیا. انہیں ہم نے پروموٹ کیا کہ امی آپ کب تک چائے بناتی رہیں گی اور کچن سنبھالتی رہیں گی, آپ کچھ آگے بڑھیں. اور میں نے انہیں ایکسل سکھا دیا. اب ہوتا یہ کہ چائے بھی بناتی ہے, ایکسل بھی کام کرتی ہے. میں انہیں اپنا کام دے دیتا ہوں کہ جی ایکسل پہ یہ کام کر کے دکھائیں ذرا, تو میری امی یہ بھی کر دیتی ہے اور چائے پانی بھی کرتی ہے. ابھی بھی وہی ہیں, 2 ڈیوٹیاں ہوئی ہیں. مرد ایسا ہی ہے, فطرتاً ایسا ہے. بہت کم مرد ایسے ہیں, بہت وہ گنتی کے فنگر ٹپس پہ گن کے مرد ہیں جو ذرا مختلف ہیں. بنیادی طور پہ فطرتاً مرد ایسا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک سٹینڈرڈ, ایک روٹین اسی لیے بنا دیا کہ جی ٹھیک ہے اب تمہیں ایسے ہو نا, ٹھیک ہے کما کے لاؤ, عورتوں کی ضرورتیں گھر میں پوری کرو. جب کرنا ہی ہے تو اس پہ ڈبل برڈن کیوں ڈالو گے. وہ ضرورت بھی کمانے کے لیے خود بازار بھی جائے اور وہ پیسے بھی کمائے. گھر کا تو کرنا ہی اس نے, تم نے تو کرنا ہی نہیں. تو ٹھیک ہے ہم آپ کو ڈیوٹی آپ کی دے رہے ہیں کہ آپ جائیں, اور آپ کو ڈومینیٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے. ایک وہ سردار جی تھے کل, ان کی میں وہ دیکھ رہا تھا ویڈیو, وہ بڑے اچھے تھے. کہتے جی گھر کا ماحول ٹھیک رکھنا ہے نا آپ نے, تو آپ کے گھر پہ مہمان آ جائیں تو گھر کا سب سے نالائق لڑکا جو ہے نا, کیا ہے سارا کا رستے سے جی اس سے چل رہا تھا, بس یہ نہ ہوئے تو سارا سے بڑا ہی کرے گا. اور جیسے ہی بیوی آ جائے اس کی تو کہ میرا بچہ تو کھوتے کا پتر ہے, یہ بڑی سیانی بیوی ملی ہے اس کی, چاہے وہ بالکل ہی بیکار بھیڑا ہی لڑک کیا ہو, کہ جی اس کی وجہ سے گھر چلتا ہے. تو آپ کا گھر چلتا رہے گا. اس کو یہ یہاں پہ ہو یہی رہا ہے. اس آیت میں یہی ہو رہا ہے کہ ہے تو مرد نکما نٹھلا, بنیادی طور پہ یہ خبیث آرام پسند ہے. اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی وجہ سے گھر چلتا ہے, یہ گھر چلائے. الرجال قوامون علی النساء. تو ٹھیک ہے تم عورتوں پہ ڈومیننٹ ہو جاؤ, تمہیں یہ بات بڑی پسند ہے تو تم ہو جاؤ, اب کما کے لاؤ اور ان کے خرچے پورے کرو. اور خرچے پورے کرے آدمی. اور سویلائز ہو گئے لوگ, اب تو بدل رہا ہے دور, اب زیادہ ہی تیز ہو رہا ہے کام. عورتیں دیوانی ہو گئی, خرچہ مطلب کھا کھا کے وہ دماغ خراب ہو رہا ہے, اینزائٹی کی مریض ہو جاتی ہیں عورتیں. زیادہ آرام مل جائے, روٹین سے جب بھی ہٹیں گے نشہ بن جائے گا. آپ زیادہ روٹی کھا لیں, آپ زیادہ پانی پی لیں, آپ کو تباہی لگے گی. آپ کولڈ ڈرنکس زیادہ پینی شروع کر دیں, آپ میٹھا زیادہ کھا لیں یا بہت کم کر دیں, دونوں سائڈ سے نقصان ہے. تو آپ جب بھی ایکسٹریم پہ جائیں گے بیڑا غرق ہے. تو اب روٹین بدل رہا ہے, اب لیڈیز ڈومیننٹ ہو گئی ہیں کافی ساری. تو بہرحال قرآن شریف کے فارمولے کے حساب سے انسان کو ایسے ہی بتایا گیا کہ جی آپ کو ہم نے مختار بنایا ہے. میں نے پہلے بھی پچھلے سبق میں ایک بات کی تھی, شاید آپ کو یاد ہو. میں بات کرتا ہوں مردوں کی, میں مرد اور عورت کے بیچ میں جو اس وقت مرد پھر رہے ہیں نا, وہ ان کی بات نہیں. میں ایک سویلائزڈ آدمی کی بات کر رہا ہوں جو سیانہ بیانہ آدمی ہے. وہ ایک تو گھر آ کے رونا نہیں روتا میرے کو پیسے کوئی نہیں, میرے پاس خرچے کے پیسے نہیں. وہ گھر آ کے نہیں کرتا, وہ باہر سے خرچہ پورا کر کے لاتا ہے. اسے پتا ہے بیوی اور بچے کو میں نے دینا ہے, بچے ابھی کھڑے ہوں گے کہ جی مجھے چیز لا کر دو, بازار چلو. یہ باپ کو ہونا ہوتا ہے ایسے. آپ کو اسے آؤٹنگ کروانی ہے, بچہ انتظار میں ہے آپ کا, وہ آپ خالی ہاتھ گھر نہیں جا سکتے. وہ دیکھتے ہیں موٹر سائیکل پہ یا گاڑی پہ آپ کے پاس کیا ہے, شاپنگ بیگ آپ کے ہاتھ میں ہے یا نہیں, سیب ہے, کیلے ہیں, سنیکس ہیں, کیا چیز ہے. یہ باپ ہوتے ہی ایسے. اگر ایسے نہیں ہے تو آپ ایک ناکام آدمی ہیں. آپ کو ابھی وہ سیٹنگ بنی نہیں ہے, آپ کو وقت بننا پڑے گا. پھر بیوی کے لیے کچھ لے کر ہی جائے گے, کوئی ہار, کوئی پھول, کوئی 10, کوئی 20, کوئی 50 روپے کی چیز بھی بہت کافی ہے. اور ہمارے دوست ہیں وہ بڑا لڑتے پھرتے رہتے تھے, میاں بیوی دونوں. وہ آ گئے گھر 11 بجے رات کو, تو غریب آدمی تھا. اب وہ کہیں گے یار تم بیگم کو لے کے کہیں گھومتے پھرتے ہوئے نہیں ہو, تو لے جائے. کہتے ہمارے پاس پیسے کو. میں نے کہا پیسوں کی بات نہیں ہے, آپ سمپل اس کا ساتھ دیں, اس کو ایک واک کے لیے لے جائیں. 50 روپے کا سوڈا واٹر بھی بہت ہے.
20 50 روپے کی چھوٹی سی کلفی کھا کے آ جائے کرو باہر، کم از کم اس کو یہ پتہ چلے کہ جی مجھے کہیں باہر لے گیا تھا. دیٹ از آل، ختم. اس کے لیے پیسے نہیں لگتے، اس کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہوتا ہے، فزیکل پریزنس، کہ میں آپ کو ایک امپورٹنس دیتا ہوں، آپ بہت اہم ہیں ہمارے گھر میں، بس سیدھی بات. تو اس میں پیسے روپے انوالو نہیں ہے. نو میں ایک سویلائزڈ آدمی کی ایک اچھی معاشرت کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے میاں بیوی ایسے ہی ہوتے ہیں، کما کر لائے گا اور بچوں کے خرچے پورے کرے گا، وہ ضروری ہے. اب اس کے اندر کیا ہوگا، خواتین سے یہ ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ وہ بھی سمجھداری کا ثبوت دیں گی، وہ کسی اور لالچ کی، کسی اور رغبت کی طرف شکار نہیں ہوں گی، وہ یہ نہیں کریں گی جو زمانے جاہلیت میں ہوتا رہا ہے، زمانے جاہلیت میں اور ابھی یعنی ایڈوانس جو سوسائٹی ہے اس میں بھی ہو رہا ہے کہ جی شوہر تو ہے ہی ہے لیکن شوہر کے جاتے ہی کسی بوائے فرینڈ نے ضرور آنا ہے. یہ کوئی عام سی بات ہے، میں آپ کو یہ نہیں کہ میں کسی پہ الزام لگا رہا ہوں، کسی معاشرت پہ الزام لگا رہا ہوں، لیکن یہ ایلیٹ کلاس کے لیے ایک روٹین کی سی بات ہے کہ ان کے بھی ایک عجیب ہی بدماشی کا اڈا کھل گیا ہے. اور پہلے بھی ایسا ہوتا رہا، یہ عیوب بڑھ جاتے ہیں، شیطانیت ہے، انسان کا دماغ خراب ہوتا ہے صرف چینج لانے کے لیے اپنی زندگی میں، اور اپنی عمر کے حساب سے جو گرو نہیں کیا، اس نے ڈیولپ نہیں ہوا، وہ کسی ایج میں پھنس گیا، وہ وہاں پھنس جاتا ہے. جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا پچھلے سبق میں کہ انسان کی زندگی کے فیز ہیں، اس میں ایک ایج گروپ میں ایک خاص علت میں بچہ گرفتار ہو جاتا ہے، بڑا گرفتار ہو جاتا ہے، اس کی علتیں ایج وائز بدلتی ہیں. نارملی اگر نہیں بدل رہی یا وہ کام ڈاؤن نہیں ہو رہی، نیچے نہیں آ رہی، واپس ختم نہیں ہو رہی، وہ اس کی علت، وہ اس کی برائی، وہ اس کا عیب، وہ اس کا گناہ، وہ اس کا جرم وقت کے ساتھ دبا نہیں ہے، ختم نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے وہ مینٹلی بالکل چیلنج ہے، بیڑا غرق ہے، اس کا کچھ نہ کچھ مسئلہ اس کو چل رہا ہے، مینٹلی ریٹارڈڈ ہے، وہ کہیں نہ کہیں اس میں ایک کمی ہے، وہ میچور نہیں ہو رہا. تو جو میچور نہیں ہوتے وہاں پہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جی چینج لانے کے لیے مرد دوسری عورتوں کی طرف رغبت کر جاتا ہے، اور عورتوں کو بھی، مرد تو بے حساب ہے، کوئی بات ہی نہیں لگتی کہ جی آپ نے کہیں جناب علی کو انلیگل راستہ کرنا ہے تو کون سی دیر لگتی. تو عورتوں سے بھی ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ تمہاری جب ضرورتیں پوری ہو گئی تو تم اپنے گھروں میں بیٹھو اور اپنے گھروں میں محافظت کرو، شوہر کی غیر موجودگی میں بھی کوئی ایسا نہیں انفلٹر ہونا چاہیے، کوئی انلیگل ایکٹیویٹی نہ ہو. اور یہ حفظ اللہ ہے، یہ وہ ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا ہے. عورت کا مطلب ہی پردہ اور سیکیورٹی ہے اور حفاظت. اب جیسے قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ جی عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کو بھی بڑا ڈیموٹ کرتے ہیں کہ جناب علی کھیتیاں جیسے چاہے مرضی اس میں جناب علی گھس جاؤ، تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو یہ عورتوں کی عزت ہے. تو بڑے بیوقوف لوگ ہیں. کھیتی بڑی عزت تکریم کی چیز ہوتی ہے، سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے کسان کے لیے، سب سے اہم. آپ نے کسان دیکھا ہی نہیں ہے، وہ دیوانہ وہ ہوتا ہے اس کے پیچھے بھائی اپنی کھیتی کے، ہر وقت اس کی خدمت گزاری کرتا ہے، 24 گھنٹے، راتوں کو اٹھ کے 2-2 بجے پانی لگا رہا ہوتا ہے جا کے، ساری چھوٹی چھوٹی جڑی بوٹیاں بھی اس میں سے ٹنگ کے نکال رہا ہوتا ہے، کیڑوں کا سپرے کرتا ہے، کوئی نقصان دینا چیز ہو میری کھیتی کو ضائع نہ کرے، ایک دانہ ضائع نہیں ہونے دیتا، فصل کے پکنے تک ڈیوٹی ہے، دن رات وہیں چرپائی ڈال کے بیٹھا ہوتا ہے. یہی تو لکھا لکھنے والے کہ جیسے تم اپنی، اب جیسے وائزہ الاشارو وقتلت لکھا 10 مہینے کی گابن اوٹیاں، وہ جیسے لکھا ہے قیامت کا جب سما ہوگا تو یہ 10 مہینے کی گابن اوٹیاں جو تمہارے لیے بڑی قیمتی ہیں، یہ کھلی پھرتی ہوں گی، پرواہ کسی کو نہیں ہوگی، ابھی تو تم بڑی حفاظت کرتے. یا گھوڑوں کا ذکر ہے، عربوں میں گھوڑے کو بڑی خدمت کے ساتھ رکھا جاتا تھا، گھوڑے کو بڑی ویلیو دی گئی ہے عربوں میں، عرب معاشرت میں اس کا ذکر ہے، اس کی مثالیں دے دی گئی. اسی طرح کھیتیاں، کہ تمہاری کھیتیاں بنا دیا گیا بیگوں کو، عورتوں کو تمہاری کھیتی، تم ان کی ویسے ہی حفاظت کرنا، اتنا ہی باریک بینی سے مانیٹر کرنا ان کو کہ ان میں کوئی کیڑا نہ لگ جائے، ان میں کوئی کمی نہ آ جائے، ان کو ٹھیک طرح پہ سینچ لیا جائے، ان کا ایک ذرہ ضائع نہ ہو. 24 گھنٹے حفاظت کرنا سراؤنڈ. اگر نہیں کریں گے تو اس میں سور پڑ جاتے ہیں. ہماری کھیتیوں میں ہوا ایسا، ہم نے بڑی پیسے لگائی لیکن ہم گھر آ کے سو گئے، وہ چلا کہ جی صبح تو جانور چڑھ گئے، اس کو پگس پڑ گئے، اس میں بھیڑ غرق ہو گیا. تو یہ کھیتیاں اور یہ عزت تقریب. آپ میں اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ جب آپ قرآن شریف پڑھیں گے تو اس کے فارمولوں میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اس طرز معاشرت کو سیکھیں گے کہ طرز بیان کیا ہوتا ہے، عرب کلچر میں طرز بیان کیا ہے، مشرق کا طرز بیان کیا ہے.
آپ جب اس کو گڈمٹ کرتے ہیں تو آپ کو بات نہیں سمجھ آئے گی کہ ضرب المثل کس لیول پہ استعمال کی جاتی ہے وہاں، ہے جی، کہ اگر کسی آدمی کو کہا جائے کہ یہ تو گھوڑا ہے، تو یہ تو گھوڑا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو جانور کہا گیا؟ نہیں. اگر کہا یہ ببر شیر ہے تو اس کو جانور نہیں کہا بھائی جان، آپ نے اس کو دلیری کی ایک مثال دی ہے. جبکہ اگر اسے کہا یہ ایک بندر ہے تو جانور ہی ہے، شیر بھی اور بندر بھی، لیکن زمین آسمان کا فرق ہو گیا کہ یہ تو ایک کتا ہے. تو کتا تو بڑا اچھا جانور ہے بنیادی طور پہ، یہ تو بدنام زیادہ ہے، لیکن یہ گالی تو ہے. اگر کسی کو کہا کہ بھائی آپ تو بڑے کتے انسان ہیں، یا ان کو کہہ دیا جائے تو کتیا ہے، تو وہ تو بیڑا گرک ہو گیا بھائی، بات بدل گئی. تو ضرب المثل سمجھی جاتی ہے کہ کس کو کس طرح سے نومینیٹ کیا جا رہا ہے، کس کی مثال کس طرح بنائی جا رہی ہے، ویسے ہی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، ویسے ہی اسے سمجھا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ تمہیں ہم قائم دائم کرتے ہیں، ان کا قائم مقام تمہارا اور تم نگران نگہبان ہو. اب کرو ان کی ضرورت پوری، اور عورتیں اپنی گھر کی، بار کی، اپنی چار دیواری کی، اپنی سطر کی حفاظت کریں. ان سے ایکسپیکٹ کیا جائے گا ایسا ہی جیسے اللہ نے انہیں بنا دیا. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن. پھر بھی اندیشہ ہو تمہیں ان کی نافرمانی کا، پہلے تو نرمی سے اسے سمجھاؤ، اور پھر ان کے بیڈ الگ کر دو، ان کو اپنی آرام گاہوں سے، اپنی خواب گاہوں سے علیحدہ کر دو کہ تم ان کے ساتھ رات نہ بتاؤ. جیسے قرآن شریف میں ایک اور جگہ اس کا ذکر ہے کہ 4 مہینے ان سے کنارہ کر لو. اگر تنبیہ کرنی ہے اپنی بیگمات کو، ان سے ناراضگی چل رہی ہے اور وہ نافرمان ہے تمہاری اور بات نہیں سنتی، تو اس سے تم پہلے اس کو علیحدہ کر دو کہ یہ 4 مہینے ہم الگ ہو کر دیکھتے ہیں کہ جی ہم ایک دوسرے کے بغیر اگر سروائیو کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر طلاق کر لیں گے. اگر نہیں ہوتا تو چلو شاید سوچنے کا موقع دونوں کو مل جائے، دماغ ٹھنڈے ہو جائے، رجوع کر لیں گے. بڑا آسان سا، بڑا ٹھیک طریقہ ہے. پھر بتا وَاضْرِبُوهُنَّ، یا پھر اگر پھر بھی نہ ہو تو ان کو تم ڈرا دھمکا کے تھوڑی سی پھینٹی بھی لگا دو. اب یہ تو بم پھٹ گیا نا، عورتوں کو مارو. اب بھائی صاحب، آپ اپنے گھر میں ایک سربراہ ہیں گھر کے، آپ کے 2 یا 3 یا 4 بچے ہیں اور آپ بڑے ہیں گھر کے. جب بچہ کوئی شرارت کرتا ہے تو آپ اس کو پیار سے سمجھاتے ہیں، پھر تھوڑا سا ڈانٹ کے سمجھاتے ہیں، اور پھر نہیں ہوتا تو اس کو ایک ہاتھ لگا دیتے ہیں. کس لیے؟ کیا آپ کو اس سے نفرت ہے، یا آپ کو دشمن ہے، یا آپ کو اس کو گولی مارنا چاہتے ہیں جان سے مارنے کے لیے؟ نو، بیکاز یو لو ہم. آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو کسی طرح سے غلط راستے سے ہٹا کر واپس سیدھے راستے پر لے آؤں. یہ آپ اس لیے مار پیٹ نہیں کرتے کہ جناب علی کسی کو تنگ کرنا یا کسی کو ڈیگریڈ ڈیموٹ کرنے کے لیے، اس کو اس دور میں انگیج کرنا ہوتا ہے کہ جی یہ غلط ہو گیا. جیسے میں نے پچھلے سبق میں بھی عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جرائم کے اوپر بڑا سخت ریزرو رکھے کہ یہ جرم میں تمہیں نہیں کرنے دوں گا، اگر کیا میں تمہیں جہنم میں ڈالوں گا. بڑے ڈراوے دیے، عذاب بھیج دوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. ڈرایا جا رہا ہے سخت. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈرا دے. اپنی انبیاء کو بھی کئی جگہ قرآن میں لکھا ہے کہ ہم نے انہیں کہا ڈراؤ اپنی قوم کو کہ میرا عذاب آ جاتا ہے، بڑا سخت ہے. وہ ڈراوا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ تم غلط راستے پر جاؤ. ہم دیکھ رہے ہیں آگے گہری کھائی ہے جس میں تم گرنے والے ہو، ہم تمہیں روکنا چاہتے ہیں. تم بڑے لاڈلے، بڑے پیارے ہو ہمارے، تم یا بڑے یار دلدار ہو، تم سیکنڈ ان کمانڈ ہو، تمہارا ظرف نہیں ہے کہ تم یہ حرکتیں کرو. تم قتل کرتے پھرو، تم بدکاری کرتے پھرو، کسی کا حق مارو، جھوٹ بولو، یہ ہماری مخلوق کا، یہ ہمارے پیدا کرے لاڈلے کا یہ کام نہیں ہے. ہم چاہتے نہیں کہ تم ایسے ہو جاؤ. ہم چاہتے ہیں تم بڑے سیانے ہو، بڑے تمہارے کندھے ہلکے ہوں گے. پچھلے سبق میں پڑھا آپ نے، ہم تمہارے کندھے ہلکے کرنا چاہتے ہیں. تم ذمہ داریاں مت اٹھاؤ، تم اٹھانا نہیں. کیوں اٹھانا چاہتے ہو؟ ہم ہیں نا ساتھ. ہم نے آسمان سے تمہارے لیے، تم دیکھو مثالیں بڑی بڑی ہیں، ہم نے منو سلوہ نازل کیا ہے، ہم نے 12 چشمے نازل کر دیے. اور تم نافرمان ہو جاتے ہو تو چھوڑ دیتے ہو، تو کہتے کہ جی ٹھیک ہے گھس جاؤ، پھر واپس اس نافرمانی کی زندگی میں، اس ذلیل زندگی میں گھس جاؤ واپس. اگر ہماری ہمت نہیں چاہیے، لیکن ہم پہلے تمہیں وارننگز دیتے ہیں، پھر ڈراتے ہیں، پھر دھمکاتے ہیں، پھر ڈنڈا بھی نازل کرتے ہیں. اس کے بعد بھی ہے تو پھر جہنم تمہارا انجام ہے. تو اپنے جن کو آپ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ میرے لاڈلی اور بڑی پیاری بیوی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ یہ کسی طرح غلط راستے پہ جائے. اب ایکسپوجر نہیں ہوتا خواتین کا زیادہ تر. یہ میں بالکل میل ڈومیننٹ ہو کے بات نہیں کر رہا، یہ کل میرے ساتھ ہوا. میں ڈرائیو کر رہا تھا سیدھے میں بڑے نارمل ایک لیفٹ سائڈ پہ ڈرائیو کر رہا تھا، کیونکہ اب وہاں سے ایک خاتون ڈرائیو کرتی اپوزٹ سائڈ سے آئی اور بالکل میرے سامنے اپوزٹ آ کے کھڑی ہو گئی.
غلط. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے, اپوزٹ سے آ کے نا بالکل روڈ پہ ایسے کھڑی ہو گئی, انہوں نے لینی تھی چھلی والا کھڑا تھا. میں آپ کو یہ قرآن شریف سامنے پڑھا ہے, یہ میرے ساتھ کل ہو گیا. پڑھی لکھی کسی بینک کی ملازم تھی یا کہیں سے, بہت ٹھیک ٹھاک ویل ڈریسڈ تھی اور اچھی گاڑی تھی اس کے پاس, لیکن ایک عجیب سی حرکت اس نے روڈ سائڈ کر. اب یہ جیٹس تو بہت کم کرتے ہیں, میں آپ کو صحیح بتاؤں, بہت کم. اگر بیچ میں کہیں روڈ پہ گاڑی کھڑی ہے, ٹریفک بلاک ہے, تو پتہ چلے گا کہ وہ ایک خاتون ہے. ہم روز دیکھتے نا, ہمارا وہ بینچ مارک اسکول, بیکن ہاؤس, ظاہر ہے وہ بریگیڈیئر صاحب یا جنرل صاحب کی یا کسی بڑے انڈسٹریلسٹ کی بیوی, بڑے پیسوں والی, تو وہ میڈم گاڑی چلا رہی ہے, بچے کو پک کرنے آ رہی ہے, تو وہ گاڑی بیچ میں روڈ پہ کھڑی کرے گی, کیونکہ اسے پتا ہے پارکنگ میں کھڑی کی نکالے گا کون. میں نے ریورس کرنی تھی, آندھی کوئی نہیں, ریورس کرے گی ٹھوک دے گی, تو وہ سیدھی رکھے گی کہ جی سیدھا ادھر سے میں نے گیٹ ڈالنا ہے, بس سیدھی نکالو. پیچھے ٹریفک لائن لگی ہوتی ہے, لوگ تباہ ہو رہے ہوتے ہیں, یقین کریں 2-2 کلومیٹر لمبی لائن لگی ہوتی ہے دوپہر کے ٹائم. تو یہ میں نہیں کہہ رہا. اب یہ برانڈ جوکس دیکھ لیں امریکہ کے کتنے ہیں, میں نے تو نہیں لکھے, وہ ایک بھی نہیں لکھا. برانڈ جوکس وہ ہوتے ہیں جو مطلب ماڈرن خواتین ہیں, جو انہوں نے سر کے بال فریری کر رکھے ہیں, تو ان کے جوکس آپ پڑھ لیں کہ وہ پڑھی لکھی سو کارڈ خواتین ہوتی ہے, پیسہ بھی ہے, گاڑی اپنی, انڈیپینڈنٹ لائف ہے, اکیلی رہ رہی ہوتی ہے زیادہ تر, وہ کیا کر رہی ہوتی ہے سڑک. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے کہ جی یہ نرم و نازک ہے, یہ کوئی گرانڈیل, کوئی کبھی جسا, کوئی باڈی بلڈر خاتون ہے, ماسکولر عورت نہیں ہے کہ جی یہ پہاڑ اور ویٹ اٹھا لیں گی, ویٹ لفٹر نہیں ہے خواتین. یہ گھر میں نرم نازک رہتی ہے, یہ بناؤ سنگھار کرتی ہے, اس سے ایک نرمی کا تاثر پیدا ہوتا ہے. مرد آتا ہے, خوش ہو جاتا ہے, ٹینشن ریلیز ہوتی ہے کہ یار میں کسی ایک کھردری زندگی سے تھوڑی سی نرمی کی طرف آ گیا. ایک جنت کا احساس, ایک سکون کا احساس, ایک نرمی کا احساس. خواتین ایسی زیب و زینت کے لیے کہا گیا ہے. مردوں کو زیب و زینت کے لیے کبھی کہا گیا؟ کوئی پڑھے آپ قرآن شریف میں عورتوں کو زیب و زینت کہا گیا کہ اپنی زیب و زینت جو ہے وہ ایسی رکھو, اپنے مردوں تک محدود رکھو. بہت ساری چیزیں سورہ حجرات میں جیسے ذکر ہے زیب و زینت سے بارے میں, پردے کے بارے میں, جیسے ہے وہ لیڈیز کے بارے میں. جینٹس کو وہاں مخاطب اس الفاظ میں قرآن شریف میں نہیں کیا جاتا. آپ کبھی دیکھیں گے نہیں, وہ مرد ہی نہیں ہوگا جو وہ کہے کہ جی میں ذرا سرخی پاؤڈر کر دوں. زیادہ سے زیادہ کوئی بال شال بنا لیں گے لڑکے. اب تو خیر جو ہو رہا ہے اللہ ہی معاف کرے, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, لیکن ہم اپنے دور تک یہ دیکھتے تھے کہ بس نہا لیا, یعنی شادی والے دن بھی کیا ہے, لڑکا کیا ہے, نہا لیا بس صابن لے کے, ہے سر پہ تیل لگایا ہوا اس نے, نہا لیا اور شلوار قمیض پہن کے یا پینٹ شرٹ پہن کے تیار ہو گیا, دیٹ از آل. یہ تو وہ بعد میں یہ جو وہ دولہا سینٹر بنے ہیں اور وہ اس میں کوئی ممی ڈیڈی ڈیپیلیکس قسم کے, وہ بعد میں ہیں, ہمارے یہاں نہیں تھے, اور اب بھی ہیں تو ہم پہنچ جاتے ہیں, ہمارے بچے بھی نہیں جاتے. تو مرد اور عورت میں فرق ہے, بالکل ان کی سوچ میں فرق ہے, ان کی پرائیورٹیز میں فرق ہے. خواتین کو عزت دی گئی ہے کہ جی آپ ایک بڑی نرم و نازک چیز ہے جو خراب کر دی جا سکتی ہے. جتنی محافظت, جتنی ریکوائرمنٹ ہے, جتنی قیمتی چیزوں کی, اس کو اتنا حفاظت سے رکھا جائے گا. اس کو وہ فریجائل ہے, وہ اس کو ساتھ پیمپرنگ کی جائے کہ یہ خراب نہ ہو. تو بس اسی طرح, ورنہ مرد کا معاشرہ کون عورت ہوگی جو یہ کہے کہ جی نہیں ہوتا. اکیلی عورت نکل کے دیکھے نا ذرا, اس کو پتہ لگ جائے گا قرآن شریف میں کیا لکھا ہے. کیسی بھی خاتون, کیسی بھی, اور ذرا سا ایک آدمی سے ہنس کے بات کر کے دیکھ لیں, آپ کو رزلٹ سامنے آ جائے گا قرآن شریف میں لکھا کیا ہے. چھوٹی عمر کا بچہ, بڑی عمر کا دادا عمر کا سفید داڑھی والا, آپ ہنس کے بات کر لیں بس ایک بار, آپ دیکھیں آپ کے ساتھ وہ ہونے والا کیا ہے. وہ آپ سے دوستی کرنا چاہے گا سیکرٹ, چاہے 10 سال 12 سال کا بچہ ہو, کہے گا جی آنٹی پھنسا لی میں نے, 30 32 35 سال کی, یا 60 سال 70 سال کا آدمی ہو, آپ اس سے انکل انکل یا چاچا جی کر کے بھی بات کر رہی ہیں, تو وہ کہے گا نہیں یہ مجھ سے ذرا فری ہے. وہ آپ کو بیٹھ کے تمام معاشرتی باتیں بتائے گا, اور پھر وہ کہے گا کہ جی میرے ساتھ دوستی کر لو. یہ میں آپ کو میں کیوں بتاؤں, آپ کو خود عورتوں کو خود ہی پتہ ہے, ایسا پتہ نہیں لاکھوں بار آپ کا ہو چکا ہوگا. قرآن شریف کیا فرماتا ہے کہ بھائی جان ان باتوں سے آپ کو بچنے کی بات کر رہے. یہ معاشرہ ایسا نہیں ہے, مرد کی فطرت ایسی ہی ہے, یہ باز نہیں آتا. تو ہم اس کو ذمہ دار کرتے ہیں, اس کو گھریلو ہم آئلی زندگی سکھا رہے ہیں, فیملی لاز بتا رہے ہیں کہ آپ گھر سے کما کر لے کر آئیں گے, ضرورتیں پوری کریں لیڈیز کی, اور لیڈیز بھی ذرا خود کو کنٹرول کریں. اگر آپ نے باعزت رہنا ہے, نہیں رہنا تو بسم اللہ راستے کھلے, آپ چلے جائیں, آپ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں. آپ کو منع تو کیا نہیں ہے, کس نے روکا ہے آپ کو, کبھی بھی نہیں روکا.
جائیں آپ گھومے پھرے دنیا میں, پینٹ شرٹ پہن لیں, گھومے پھرے, مردانہ وار ہو جائے, بوائے کٹ کرا لے, چلے جائے بازار, کر لے نوکری, ہم نے روکا نہیں ہے آپ کو. اب شوہروں اور بیویوں کا پورا ٹاپک ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں, آگے بھی پڑھ لیں گے کہ دیکھو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ یا تو بڑے باعزت طریقے سے رہے, بالکل عزتیں قائم ہو دل سے, نہیں قائم تو بھائی جان الگ ہو جائے, ختم کریں, پیچھے بچا کچھ نہیں ہے. اگر تم عزت نہیں کر سکتے تو فیملی لاز کو نہیں سمجھتے, تمہارے یہاں خود کھانا مچا ہوا ہے ایک روزانہ, ختم ہو چکی ہے بات, اس معاملے کو ختم کریں, چھوڑ دیں. مردوں کو سخت پابند کر دیا گیا کہ جی ان کے اوپر عیب نہیں لگانے, ان کو تنگ نہیں کرنے کی غرض سے مت رکھو, رکھنا ہے تو بڑے باعزت طریقے سے آپ رجوع کریں گے. اگر آپ کہیں کہ جی میں ذرا مزہ کرا دے سا, تو بھائی جان ہم نے یہ بات سن لی ہے آپ کی, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ بات سن لی ہے, تمہارے اندر کیا چل رہا ہے ہم جانتے ہیں, دل میں کیا ہے, ہم پکڑ لیں گے تمہیں بالکل ٹھیک ٹائم پہ, نہ کم نہ زیادہ, نہ آگے نہ پیچھے, ہم پکڑ لیں گے تمہیں پکڑنے کے وقت پہ. تو ایسا ہی ہے کہ اگر تم کرتے ہو تو ٹھیک ہے, اگر تم انہیں رکھنا چاہتے ہو تو تم ان کو حد المقدور کوشش کرو کہ یہ رک جائے, سیدھی ہو جائے, سیدھے راستے پہ آ جائے. ہم نے اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھا, لیکن وہ تو ایپ جو ہی ہو جائے گی, کسی کی بات کھولنا, تو وہ بالکل صحیح اسی فارمولے کے حساب سے ہوتا تو ٹھیک ہو جاتا, ہوا نہیں, کام خراب ہو گیا, بڑی بربادی لگی. تو یہ اب وہ اس کے اوپر یہ مرد جو ہے وہ جاہل مردوں کی میں بات نہیں کر رہا, میں مسلمان مومن کی بات کر رہا ہوں کہ وہ مرد پہلے ٹھیک ہو, وہ مرد بن کے دکھائے, یہ اس کو اجازت ہے. جو 2 ٹکے کا نا چرپائی پہ اوندھا پڑا ہوا, اب ہمارے کئی دوست نے داڑھے اتنے بڑے بڑے کر لیے, ہاں جی, حاجی پرہیزگار, نماز نہیں پڑھنی, قرآن دور سے نہیں دیکھنا, پتہ نہیں کس بات, پھر کس بات کا اسلام ہے, پھر کس بات کا اسلام ہے, صرف بکواس, کھوتے کا صرف. اس سے تھا تو کچھ منہ ہو جاتا, بالکل شیو کرا کے فارغ ہو, ٹنڈ کرا لے ہیں, بنیان پہن کے پھر بازار, لیکن چوغے بھی پہننے ہو, پتہ نہیں صوفیہ کرام والے, پتہ نہیں یہ گیٹ اپ بڑا وہ پاپولر ہے, داڑیاں لمبی کرو, زلفیں بدا لو, آنکھوں میں سرما ڈالو اور بیٹھے. معاشرتی مسائل پہ گپ ہو رہی ہے, نہ نماز پڑھنی ہے, نہ روزہ رکھنا ہے, نہ جناب علی علتیں قلتوں سے بچنا ہے, ایون کبائر میں گھسے ہوئے, اور قرآن تو دور سے نہیں دیکھنا, دعوے دار ہیں سب. تو ایسے مردوں کو اس کی اجازت نہیں ہے. بندہ مومن کے لیے اس کی اجازت ہے کہ تم اگر اپنے معاملے میں بالکل ٹھیک ہو, اللہ اور اللہ کے رسول سے ڈرنے والے, تو تمہیں اس بات کا اختیار ہے. ورنہ تو بھائی جان پہلا پتھر مارے گا تو وہ جس نے کبھی گناہ کیا نہ ہو. فارمولہ قرآن شریف پورا آپ کو پورا لینا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا چل رہا ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی آج کا معاشرہ اس بات کو اجازت نہیں دیتا, بالکل ٹھیک ہے, معاشرے کے بڑی اللہ تعالیٰ نے رسپیکٹ دی ہے. میں نے اس کو کئی بار کئی آیتوں سے آپ کو بتایا ہے جہاں بھی موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دستور کے موافق اپنے معاملے کر لیا کرو, دستور کے موافق چلو, تمہاری سوسائٹی میں کیا چل رہا ہے ویسے ہی کرو. ہاں شرک ہو رہا ہے تو بس اس کے ساتھ تو نہیں چل سکتے. براہ راست قرآن شریف کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے, احکامات الہی سنت رسول کے مطابق نہیں ہو رہا, براہ راست کوئی کانٹروڈکشن ہے, چھوڑ دیں آپ, وہاں پہ معاشرت کو بدلنا پڑے گا. لیکن اگر ایک رسم رواج چل رہا ہے معاشرے میں تو آپ اس کلچر کو فالو کریں, ٹھیک ہے, کرتے رہیں. آپ کے اس پیشے میں فی زمانہ خواتین کو بالکل ہی مارا جا سکتا, مارا جانا ہی نہیں چاہیے. آپ سمپل اس سے پوچھ لیں کہ جی آپ نہیں رہے تو عزت سے رہے, نہیں تو پھر الگ ہو جائے, راستہ الگ ختم کریں. پریشانی کیا ہے, اس کو چوئنگم کو کیوں کھینچے چلے جا رہے ہیں, ختم کریں, ضرورت نہیں. یہ تو باعزت طریقے سے ہی کام چلے گا. میاں بیوی کا رشتہ ہی باعزت طریقہ ہے, بہت شاندار, بڑی عزت والا تکریم والا رشتہ ہے. دونوں ایک دوسرے کی عزت تکریم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بچا کچھ نہیں ہے, گھسیٹتے رہتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا طلاق ہو گئی ہوگی, لیکن بچا کیا ہے, قرآن شریف کے فارمولے سے اگر ہٹ گئے ہیں ورنہ لباس لکم وانتم لباس لہن ہی نہیں ہے, بات کیا بچی ہے پیچھے ہے کیا؟ دلوں کے ارادے تمہارے جانتا ہے اللہ, تم نے دل میں اس سے نفرت پیدا کی ہے, بیوی کو شوہر سے نفرت, شوہر کو بیوی سے نفرت, دلوں کے ارادے اللہ جانتا ہے, پھر تمہارا رشتہ ہے کیا؟ قبولہ دل سے کہا ہی نہیں ہے, نکاح کے وقت ہی تمہاری نیت نہیں تھی, ورنہ نکاح ہوا ہی نہیں, بات ہی ختم ہو گئی. تو یہ اللہ سے نہیں چھپ سکتے آپ بندوں کے سامنے جو مرضی کر لیں, اللہ تعالیٰ تو کسی نہ مناسب ٹائم پہ بالکل ٹھیک ٹائم پہ پکڑ لے گا. اطاعت کرنے لگے تو تم بالکل ان کو ظلم کرنے کی راہ تلاش نہ کرو. اللہ تعالیٰ کبریائی والا ہے, سب سے بالا, بلند بالا,
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اب پھر ناچاکی کا خوف پیدا ہو گیا کہ ایک بات بنے گی نہیں، پھر کیا ہوگا؟ تو پھر جرگہ کر لو، مردوں کے گھر سے بھی ایک پنچ بیٹھ جائے آ کے، عورتوں کے گھر سے بھی ایک آ جائے ایسا جو معاملے کو جانتا ہو۔ اگر کوئی شرعی ایشو بن گیا ہے، کوئی ایسے کلمات کی ادائیگی ہو گئی جس میں لگتا ہے کہ جی رشتہ باقی نہیں رہا، نکاح ٹوٹ گیا ہے یا طلاق کا اندیشہ ہے، تو پھر ایک ایسا سیانہ آدمی عورت بھی اپنے اکٹھا کر لے، ڈھونڈ کر لے آئے، اور مردوں میں سے بھی آ جائے اور یہ بیٹھ کے اس معاملے کو دیکھ لے۔ اصلاح کی بات ہوگی، ان یریدا اصلاح ہے یوفق اللہ بینہما، اگر وہ ارادہ کرے اصلاح کا، صلح کرانے کا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان میں باہمی موافقت پیدا کر دے گا۔ اگر نہ ہو، اب جیسے ہوتا ہے، ابھی پچھلے دنوں ہوا، ہمارے ایک فیملی کا معاملہ ہو گیا، ایسے نزدیک کے کچھ لوگ تھے، ایسے ہی جھگڑا ہو گیا، جھگڑا پھیل گیا تھوڑا سا، گھر کے بڑوں تک بات چلی گئی، میاں بیوی کا جھگڑا۔ ہمارے ساتھ ان کی ڈسکشن ہوئی، میں نے کہا جی فلانے کو ساتھ ہوا، فلانا یہ ہوا، فلانے کو بلاؤ، فلانے کو بلاؤ۔ میں نے کہا پھر تو یہ رشتہ فارغ ہو جائے گا، یہ رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ ڈھیر لگا لیں، نند بھی آ گئی تو بھاوت بھی آ گیا تو جیٹھ بھی آ گیا تو سالہ بھی آ گیا تو داماد بھی آ گیا، 100 آدمی اکٹھے ہوئے ہوئے میاں بیوی کا جھگڑا نپٹانے کے لیے، صلح کرانے ہیں، تو وہ صلح نہیں ہوتی، وہاں جھگڑے کے اوپر جھگڑا اور بگاڑ کے اوپر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کام زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے یا تو صلح کرنی ہے تو میاں بیوی بڑے اطمینان کے ساتھ فیصلہ کر لے کہ جی ہمیں کیا کرنا ہے، شور مچانے کی اس میں تک ہی نہیں، یہ کوئی ایسا وہ بانڈنگ تو ہے نہیں۔ میں نے اکثر پیرنٹس کو کہا کہ جی دیکھو، ماں اور بیٹا یا ماں اور بیٹی، باپ اور بیٹا، باپ اور بیٹی تو طلاقیں لیتے نہیں، وہ تو تمہیں ہمیشہ کے لیے جوڑ دیا اللہ نے، تمہیں تو موافقت کی فکر کرنی ہے، تمہیں تو ٹھیک ہی ہونا ہے۔ میاں بیوی کے لیے ایک آپشن موجود ہے، آپ نہیں بن سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ ایماندار نہیں ہیں، آپ کے دل خراب ہو چکے ہیں، آپ کے ارادے نیتیں بدل چکی ہیں، ختم کر دو، دوسری طرف چلے جاؤ۔ نہ ان عورتوں کو روکو کہ وہ کہیں نکاح کر لیں، اور نہ تمہیں کوئی پریشانی ہے، تم بھی نکاح کر لو، دوسری عورت لے آؤ، بدل کر لے آؤ۔ قرآن شریف میں دونوں کا لکھ دیا کہ اگر تم پھر بھی ارادہ کرتے ہو تو دوسری عورت لانی ہے، اس کو بدل کر تو لے آؤ، پرانی کو تنگ نہیں کر رہا۔ اس معاملے کو آپ سیدھا کرتے، سیدھا سادہ لیجیے۔ لیڈیز کے لیے بھی بالکل اسی طرح ہے کہ جی اگر آپ نے ہو گیا ہے معاملہ، عدت پوری ہو گئی، پھر ان عورتوں کو مت روکو کہ وہ نکاح کر لیں اپنی پسند کے شوہروں سے، جہاں چاہتا ہے کر لیں، جس کو بنانا چاہے۔ تو دونوں طرح اصلاح کا ارادہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے موافقت پیدا کر دے گا، لیکن اس میں بھی کنڈیشنز اپلائی ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جی ہر ہفتے جرگہ ہو رہا ہے، یہ بھی ایک فیشن ہوتا ہے نا کہ آج پھر جھگڑ گئے، پھر لڑکی کا باپ چلتا ہوا آ رہا ہے، لڑکے کا باپ بیٹھا ہوا ہے، یا کوئی چاچا ماما کسی کو انوالو کر لیا اور ہر ہفتے یہ کچھ کھانا بچا ہوا ہے اور جرگے ہی ہوئے۔ ایک اینڈ پہ ہوتا ہے کہ جرگے والے پھر آتے ہیں، کہتے ہیں بھائی جی ان کا تو مسئلے کا حل نہیں ہے، وہ کام بگڑ چکا ہوتا ہے، اس میں یا تو میاں بیوی اصلاح کر لیں یا ختم کریں۔ بدتمیزیاں کرنی ہے اولاد کے سامنے، اولاد تباہ ہو رہی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک فیصلہ کر لیں۔ اب یہ قوت فیصلہ جو ہے نا، الرجال قوامون علی النساء ہے، قوت فیصلہ یہ مرد کے لیے، اگر مرد ہے تو وہ فیصلہ کر لے گا، وہ دیکھے گا کہ جی میرے 2 یا 3 یا 4 بچے ہیں، ماں ہے، بھائی ہے، بہن ہے، رشتے دار ہیں، 10 15 18 لوگ ہیں، دوسری طرف بیوی ہے اکیلی، اس کے ساتھ بنا کے رکھوں یا 10 آدمیوں کے ساتھ بنا کے رکھوں، 10 لوگوں کو خراب کرنا ہے، ایسے خراب کرنا ہے، یا اس کے ساتھ نہیں بنتی، وہ ایک فیصلہ ہے، ایک سائڈ پر ہو جائے۔ جس کی غلطی ہے وہ اسے چھوڑ دے، جس کی غلطی نہیں ہے وہ اس کا ساتھ دینے پہ آمادہ ہو جائے، بس سیدھا کام ہے۔ یہ قوت فیصلہ مردانہ وار ہوتی ہے، مرد ایسے فیصلے کرتے ہیں، نہیں کرتے تو ذلیل ہونے کا راستہ تو کھلا ہی ہے، کون سی دیر ہے، پریشانی کیا ہے، لگے ہو منا بھائی۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ اور عبادت کرو اللہ کی اور نہ شریک بناؤ اس کے ساتھ کسی کو، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، نیز رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی بہترین برتاؤ ہوگا تمہارا۔ وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہے، اور ایسا پڑوسی جو رشتہ دار بھی نہ ہو،
تمام کے ساتھ معاملہ تمہارا بالکل ٹھیک. وہ صاحبی بالجنبی، اور تمہارے جو کلاس کے لوگ ہیں، جس گروپ میں تم رہتے ہو، سوسائٹی کے لوگ، ان کے ساتھ بھی، ہم مجلس لوگ، وہ اپنی سبیل، اور مسافر کا بھی تم پہ برابر حق ہے. ان سب کے ساتھ تمہارا سلوک بہترین ہوگا. میں یہ بات اکثر عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ مسلم سویلائزیشن کی بات کریں، مسلم سوسائٹی میں، آپ اکیلے نہیں ہیں، فرد واحد نہیں ہیں. آپ ہمیشہ جوائنٹ ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ. آپ کہیں جی کنارہ کش ہو جاؤں گا، تبت حرم میں چڑھ جاؤں گا، کسی غار کے اندر جا کے بیٹھ جاؤں گا اور اللہ اللہ کروں گا، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کروں گا، تو قرآن شریف میں اس کا تو کوئی دلیل ہے نہیں، بالکل دور سے نہیں ہے. آپ کہیں گے صوفیہ کرام نے کیا، تو بھائی جان صوفیہ کرام پہ بڑا الزام ہے یہ. آپ مجھے دکھا دیں کسی اتھینٹک کتاب میں صوفیہ کرام نے کیا ہو. آپ کہیں گے بڑی امام کا وہ چلہ بنا ہوا، تم نے بنایا بھائی، تم نے وہاں بیٹھے دیکھا ہے بڑی امام کو. یہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ رہا ہے کہ آپ بکریاں چرانے جا رہے ہیں اور جو بھی سائے والی جگہ ہوگی وہاں بیٹھ جائیں گے. اس میں مراقبہ تو آپ نے کروایا ہے نا کہ حضور پاک وہاں مراقبہ کرتے تھے، یہ تو آپ نے لکھا ہے. یہ تو بات کی انفلٹریشن ہے نا. جو بھی بکریاں چرائے گا، میں خود بکریاں چراتا رہوں اور پورے جنگلوں میں پھرتا رہوں اور وہ پہاڑیوں پہ چڑھنا، مجھے پتا ہے کہ ہمیں ایک ٹائم پہ سایہ چاہیے ہوتا تھا بھائی. اور ایسی جگہ آپ دیکھتے ہیں جہاں سے آپ کا گھر بھی نظر آئے، جہاں سے آپ کا مال بھی نظر آئے. ہم ایسی جگہ بنا لی تھی، ہم نے بھی بنائے ہوئے تھے، کچھ درختوں کے نیچے بیٹھتے تھے وہاں سے. ایسے ہی ہوتا ہے، کامن سینس کی بات ہے. یہ کوئی رہبانیت نہیں ہے کہ جی کسی تبت حرم پہ چڑھ جائیں گے اور چلہ کشی ہو رہی. ہاں یہ ایک سوئی حاصل کی جاتی ہے، اس کے اندر پریکٹسز کی جاتی ہیں. آپ دنیا سے کنارہ کش ہو کے بیٹھتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، پڑھائی کرتے ہیں، کریں. آپ جب بچوں کو پیپر دلوا رہے ہوتے ہیں، 9 کا 10 کا پیپر ہو رہا تھا بورڈ کا، بچے کو کیا کرتے ہیں؟ کانسنٹریٹ کرانے ایک سوئی پہ ڈالتے ہیں، یا اس کو شادی بھی لے جاتے ہیں اپنے باپ کی. کدھر لے کے جاتے ہیں؟ اس کو چپ خاموشی سے ایک جناب علیحدہ کمرہ دیتے ہیں کہ اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا، کمرے میں بٹھاؤ. یک سوئی دلاتے ہیں اسے کہ ایک ٹارگٹ اس کے پاس ہے، اس نے اچیو کرنا ہے. تو آپ اسپیسیفک ٹائم کے لیے اپنے ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں، یک سوئی حاصل کرتے ہیں، کریں آپ. اسی طرح مراقبات کی جاتی ہے، اسی طرح مجاہدات کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، ریاضت کی جاتی ہے، چلہ کشی کی جاتی ہے، کریں. لیکن اس میں آپ سوسائٹی نہیں چھوڑتے. وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بات بتائی ہے کہ آپ کی 11 بیگمات تھیں، اس کے بعد بھی آپ تجرید و تفرید کی زندگی میں بالکل قائم تھے. بیگمات کے حقوق بھی پورے ہوئے، تجرید و تفرید بھی ہو رہی ہے. اس کی مثال میں آپ کو سناتا ہوں، جو مثال اتھینٹک آپ کہیں ہے یا نہیں، میں آپ کو مثال سنا رہا ہوں. حضور پر نور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے منسوب ہے کہ آپ کا مرحب کے ساتھ مقابلہ ہو رہا تھا. اس میں بہت سارے اختلاف ہیں، لیکن میں اس کو نہیں پڑھتا، میں آپ کو صرف مثال سنا رہا ہوں. کبھی دشمن غالب آ رہا ہے، کبھی حضور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ غالب آ رہے ہیں. بڑی گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، بہت مشکل سے پچھاڑ رہے ایک دوسرے کو. ایک موقع آتا ہے، حضور پر نور سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ اس کو پچھاڑ دیتے اور قریب ہے کہ اس کو قتل کر ڈالے. آپ خنجر نکال لیتے اور مارنے والے. اتنی دیر میں دشمن جو ہے وہ آپ کے اوپر تھوک دیتا ہے اور آپ اس کو چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور دوبارہ بڑی دیر اور بڑی مشکل ہو جاتی ہے. پھر کہیں جا کے پچھاڑا جاتا ہے دوبارہ دشمن کو، اور پھر حضور پر نور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اس کو قتل کرتے ہیں. دیکھنے والے صحابہ کرام نے یہ سارا معاملہ دیکھ لیا کہ کیا ہوا. جب قابو آ گیا تھا تو باہر ڈالتے، اس کو چھوڑ دیا اور اس نے بڑا نقصان پہنچایا. پھر آپ کو کافی زخم ہے نہ آتے ہو سر. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں اس کو اپنے لیے تو قتل کر نہیں رہا تھا، میرا ذاتی کوئی جھگڑا نہیں، میں اس کو صرف اس بات پر قتل پہ آمادہ تھا کہ یہ اللہ کو نہیں مان رہا اور مسلمانوں کے لیے نقصان تھا. مسلمانوں کو قتل کرتا ہے، ایک عام معاشرت کو جو ایک بھلائی کی بات کر رہے ہیں ان کا نقصان کر رہا تھا. ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا ساتھی ہے، بدکاروں کا ساتھی ہے، چوروں کا ساتھی ہے، عجیب معاشرتی برائیوں میں ساتھ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیا. تو میں اس لیے اس کو جان سے مارنا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کھلی جنگ ہے. یہ میری گردن اتارنے کے لیے اس کی تلوار میری گردن تک آ گئی تھی. میرا وہ غصہ اللہ کے لیے تھا. جب اس نے مجھ پر تھوک دیا تو مجھے اس پہ ذاتی غصہ آیا. ذاتی غصے میں مار لیتا تو علی کی گردن پہ وہ قتل ہوتا. تو قتل میں کرتا ہوں
جان لیتا ہوں لیکن صرف اللہ کے حکم سے، میں اپنے لیے نہیں لیتا. تو اس لیے میں نے اس وقت اسے چھوڑ دیا کہ اس وقت تو ذاتی غصہ غالب تھا، میں نے چھوڑ دیا. مثال مشہور ہے جس پہ لوگ خدک پڑے جاتے ہیں. ایک آدمی تھا اور دریا کے کنارے رہتا تھا ایک درویش، اور اس کے ساتھ کوئی سیکھنے سکھانے والا پہنچ گیا کہ جی مجھے بھی کچھ سکھاؤ. اس نے کہا اچھا. تو نے کہا جی وہ سامنے دریا پار ہے، وہاں چلے جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کر کے لے آؤ. کہا جی کوئی کشتی کوئی کنارہ؟ کہا جی کوئی چیز نہیں، ایسے ہی جانا پڑے گا. وہ پانی تھا گہرا، کہ کیسے جاؤ؟ انہوں نے کہا تم پانی کے کنارے جاؤ اگر تو کہنا کہ میرا جو رہبر ہے، میرا جو شیخ ہے، اس نے کہا کہ جی اگر تو میں نے آج تک عورت کی شرمگاہ نہیں دیکھی تو پھر تو اگر وہ سچ بولتا ہے تو دریا ہمیں راستہ دے دے. اس نے کہا جناب آپ کی تو فیملی اور بچے، 3-4 بچے تمہارے. میں کہا بھائی اس بحث کو چھوڑے جو آپ کو کہا جا رہا ہے کرے. سچ بات ہوگی تو پانی تمہیں راستہ دے گا، تو کنارے پر لگ جاؤ گے. اس نے آزمائش کے طور پہ یہی بات کی پانی کے دریا کے سامنے جا کر کہ جی جو ہمارا وہ ایک جھوٹا فراڈی رہبر شیخ بنا، وہ کہا ہے کہ جی میں عورت سے واقف نہیں، اور اگر سچ بولتا ہے تو پانی راستہ دے دے. پانی نے راستہ دے دیا. یہ بڑا حیران پریشان لکڑیاں کاٹ کر واپس آ گیا. اب جناب علی وہاں جب لکڑیاں کاٹنے گیا تو دوسرے کنارے پر بھی ایک درویش بیٹھا تھا. اس نے کہا خیر سے ہے؟ اس نے کہا جی لکڑیاں کاٹنے آیا ہوں. اس نے کہا میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھلا دو. اس کے بعد کچھ کھانے کو تھا، اس نے اس وقت بھوکے کو کھلا دیا. اب جب پار جانے لگا تو پھر راستہ بند. اس نے کہا جی اب پار کیسے کروں؟ یہ جھوٹ بول کے میں کنارے پر آ گیا، نیا واپس کیسے جاؤں؟ تو درویش نے کہا کہ کیوں پریشان؟ جی واپس جانا ہے، پانی کا راستہ نہیں ملتا. میں نے کہا کہ جناب پانی کی جا کے سامنے یہ کہنا کہ جس آدمی کو بھی کھانا کھلا کر آیا ہوں وہ کہتا ہے میں نے کبھی کھانا نہیں کھایا، ہمیشہ کبھی ایک دانہ نہیں کھایا کسی چیز کا. اگر سچ بولتا ہے تو پانی راستہ دے. اس نے کہا جھوٹ در جھوٹ، ایک وہ جھوٹ بول گیا، ایک تجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا وہ بھی تو فراڈ. نے کہا کہ تمہیں اگر سچ ہوگا پانی راستہ دے دے. اس نے پھر آزمائش کی، پانی کے سامنے جا کر کہا کہ اگر ایسا ہے تو اللہ کے نام پر مجھے راستہ دو. پانی نے پھر راستہ دے دیا. یہ واپس گیا حیران پریشان. اس نے کہا کہ جو اپنے رہبر تھا سے پوچھا کہ جی اس کے رمز کیا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ نے کہا کہ جب تم سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہو، جو ایک بندہ خدا کا کام ہے، جو درویش صادق ہے، جو عاشق صادق ہے، اس کے لیے بیوی کے ساتھ بھوگ کرنا بھوگ نہیں، اس کے ساتھ اس کی ملاقات نہیں، وہ صرف اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے نفس کا بھی تم پہ حق ہے، اللہ کے رسول نے بھی فرمایا، بس وہ حق پورا ہو گیا. اپنی لالچ کوئی تمنا تمہاری شامل نہیں. اس وجہ سے ہم اس سے پاک ہیں. ہم بالکل ایسے ہی ہیں جیسے ہم نے کبھی عورت کو جانا ہی نہیں. اور جس نے کھانا کھایا اور تم نے اپنے ہاتھ سے کھلایا، اس نے بھی صرف اپنے جسم کی طاقت کے لیے، اپنے جسم کے حق کو پورا کرنے کے لیے کھایا، اپنے نفس کی خواہش سے نہیں کھایا. جب تم اپنے نفس کی خواہش ترک کر دو تو تم پھر ایسے ہی ہو کہ جیسے تم پر کوئی اس کا جواب نہیں، جس کا قرآن شریف میں جگہ 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 ذکر ہے، جگہ جگہ، کہ اگر تم تو اپنے نفس کی ہوا کی اتباع کرتے ہو تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ارشاد فرمایا پیروی مت کیجیے گا، تو بھٹکنے کا راستہ ہے. یا یہ تو نفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن والو ہیں، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جب انسان اپنے نفس کی علت پہ کنٹرول کر لے، یعنی کنٹرول سے تو بہت ماوری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، تو حضور پر نور سیدنا یوسف علیہ السلام فرمانے 13ویں سپارے میں، میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا. لیکن اللہ کا فضل کا تو لکھ رہے ہیں نا ساتھ، کہ اللہ کا فضل تو ہوتا ہے نا، تبھی تو میں بچ بھی گیا ہوں. میرے نفس کی برات تو نہیں تھی، لیکن اللہ کا فضل ہو جاتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، قرآن شریف میں کئی جگہ لکھا ہے کہ اللہ کا فضل ہو جاتا ہے جو اللہ کا فضل تلاش کرنا چاہے. ظلم یہ ہوا بھوکے، خاص طور پہ مہاجر پاکستان انڈیا والے، پٹائیاں پھیٹیاں لگنے کے بعد ان کو روٹی کا خطرہ پڑ گیا کہ جی ہم بھوکے بڑے رہتے ہیں. آگے بے شمار لوگوں نے تو مارا ہے ہمیں، انڈیا پاکستان پہلے اکٹھا ہی تھا،
تو آپ دیکھ لیں انویژنس کتنے ہوئے، وہ مارتے تھے، آ کے لوٹ مار کرتے تھے یا جو بھی، تو یہ ڈرے ہوئے تھے. تو انہوں نے فضل اللہ کا مطلب ہی اللہ کے لیے روٹی تلاش کرنا ہے. وابتغوا من فضل اللہ، ڈھونڈو اللہ کا فضل. اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے روٹی کمانے نکل گئے. تو کما لو روٹی، پھر پوری ہو جائے تو بتا دینا کس کی پوری ہوئی آج تک، وہ دکھا دینا. سوچنے کی بات. علماء حضرات بھی سوا لگتی لاٹا تیرا بھوتے، وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ قرآن شریف میں ہے نا، جیسے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم نماز پڑھ چکو تو پھر پھیل جاؤ زمین میں، اور وابتغوا من فضل اللہ، ڈھونڈو اللہ کے فضل سے. تو اس پہ کاروبار کر سکتے، دکان کھول سکتے ہیں جمعے کی نماز کے بعد. اگر ایسے ہی تو حضور پاک نے کون سی دکان کھولی؟ کوئی روایت ہو ایک بھی، کوئی ایک روایت کہ اللہ کے رسول جا کے دکانیں کھول لیتے، کسی کام کاروبار میں لگتے تھے؟ نہیں، آپ تو لوگوں سے ملتے تھے، لوگوں کے سوال سنتے تھے، لوگوں کے معاملات سنتے تھے. یہ تو اتھینٹک روایتوں میں موجود. تو بہرحال فضل اللہ سے مراد ایسے اللہ کا فضل تلاش. جس پہ اللہ کا فضل ہو جائے وہ اپنے نفس کی علت سے آزاد ہو جاتا ہے، اس کو نفس کی خواہش تنگ نہیں کرتی، وہ صرف اللہ کی رضا پر چلتا ہے. وہ اللہ کی بصارت سے ہی دیکھے گا، وہ اللہ کی سماعت سے ہی سنے گا. اس کے اوپر قرآن شریف اللہ کی کتاب اثر کرتی ہے، اس کے ایمان کو زیادہ تم ایمان ہے، ایمان اس کا بڑھے گا. اور جس کے اوپر اللہ کا فضل نہ ہو، وہ قرآن شریف لاکھ رٹتا رہے، صبح دوپہر شام رٹتا رہے، اس پہ کتاب اثر نہیں کرتی. پریکٹیکلی اس کی لائف میں کتاب نظر نہیں آتی. اللہ کی کتاب کا فرق، اثر. میں پچھلے کئی سال سے رو رہا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ نے بڑے سنجیدگی سے اس کو سن بھی لیا کہ یہ ہم عمرہ کرنے تو پاکستانی سب سے زیادہ جا رہے ہیں، بھرا پڑا ہے حرم شریف پاکستانیوں سے. تو بہت کم ہوئے پھر جانے والے. پھر ایک دفعہ تو عمرہ ہی بند ہو گیا، دنیا ہی بنے جانے بند ہو گئی، کرونا آ گیا، ایسی تیسی کوئی بھی نہیں جائے گا. یہ شاید اللہ تعالیٰ کا غصے کا بڑا اظہار تھا کہ تم ایسی تیسی، تم چکر بازی کرنے آ جاتے ہو، دوڑ دوڑ کے بھاگ رہے ہو کہ جی خانہ کعبہ تے مکہ مدینہ تے حاضری تے فلانا، سب کمرشل ہے سارا. بہت وقتی آثاری تمہاری کیفیت ہوتی ہے. اس کے بعد تم بازاروں میں نکل جاتے ہو، کمبل، سویٹر، تسبیاں، ٹوپیاں، چائنا کا سامان، بچی کا جہیز، سونا چاندی، تم یہ لینے آتے ہیں، بازاروں میں گھستے ہو. ہوٹلوں میں اے سی لگا کے سونے کی عادت پڑ گئی ہے، لگژریس لائف، فرسٹ کلاس، 15 دن کا ہالیڈے، سب سے سستا 70-80 ہزار میں کیا ہالیڈے ملے گا دنیا میں؟ اور جا کے مفت کا کھاؤ، پیسے کھاؤ، کوئی بات ہی نہیں، نماز پڑھو حرم شریف. تو بہرحال وہ لمبی بحث ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے نفس کی علت کو کنٹرول کرنے کی بڑی بات کی، بڑی تاکید کی ہے کہ اپنے آپ کو اپنے اتباع نفس مت کرنا. تمہارے نفس کی خواہش بالکل تمہیں رائگاں کرتی ہے، خراب. پچھلی کرو گے قومیں دیکھ، تکبر پہ آ جاؤ گے، اپنے نفس کی علت پہ مت جانا. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ریاضت، تمام جو طریقہ کار آپ کی زندگی کا طرز عمل ہے، حیات مبارکہ ہے، وہ اسی کے اوپر ہے کہ آپ اپنے نفس کی علت کو بڑھنے نہیں دیتے، اسی کی ترغیب دیتے ہیں. حدیثیں بھری پڑی کہ اسی کی ترغیب ہو رہی ہے بار بار. پیسے کے پیچھے نہیں بھاگ رہے، روپے کے پیچھے نہیں، رزق کے پیچھے نہیں بھاگے. کبھی کوئی چانس نہیں، امکان نہیں اس بات کا. کوئی ایک روایت مل جائے، قرآن شریف بھی اسی پہ دلیل ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اے نبی کی گھر والیوں، عورتوں، تم کوئی عام خواتین نہیں ہو، تم نبی کی گھر والی ہو، تمہارا راستہ یہی والا جو ہمارے رسول کا راستہ. مال دولت تمہارا کام نہیں، روپیہ پیسہ اسباب اموال تمہارا کام نہیں. چاہیے تو تم وہ لے لو، پھر یہ والا راستہ چھوڑ دو. بس سیدھا فارمولا، پر سیدھا کہ تمہیں قناعت اور پرہیزگاری کی طرف ہم لے کے جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک صاف کر دیں. آیات تطہیر جو ہے جس کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے شیعوں نے، اور اس سے زیادہ سنیوں نے کیا ہوا ہے بیڑا غرق، کہ جی یہ آیت تطہیر جو ہے اہل بیت کے لیے کہ جی وہ مطہر ہے. حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین. اور بھائی جان تمہارے تطہیر سے وہ پاک ہوتے ہیں، وہ بھائی جان پاک ہی ہے. تمہیں کوئی ٹیک نہیں لگانی تھی وہاں کسی غلط جگہ سے کہ آیت ایک غلط جگہ پہ گھماتے اور لے جاتے کہ آیت تطہیر پنجتن پاک کے لیے نازل ہوئی. تم خود مکڑی کے جالے ہو سالے، تم کیا ٹک دیتے ہو لوگوں کو؟ تمہارا تو ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مطہر ہی رکھا ہے، وہ پاک در پاک ہے، تمہارے کہنے سے پاک نہیں ہوتے. اور اسی طرح امہات المومنین کے بارے میں ذکر ہے. تمام خواتین، تمام امہات المومنین کا ذکر ہو، پردے کا ذکر ہو رہا ہے، پرہیزگاری کا ذکر ہو رہا ہے. وہی آیات تطہیر نازل ہوتی ہے. تو آیات تطہیر تو اس میں نازل ہو رہی ہے نا آپ کی سورہ حجرات میں. اسی طرح ہے، بالکل اسی طرح
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ازواج مطہرات کو بتایا جا رہا ہے کہ تم عام عورتیں نہیں ہو، عام خواتین نہیں۔ اسی کا ذکر آپ کو آگے بھی ملتا ہے، کئی جگہ مل جاتا ہے۔ تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تجرید و تفرید آپ کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ آپ اپنے نفس کی علت کے لیے، اپنے نفس کی خواہش کے لیے کوئی چیز کسی کی پیروی نہیں کرتے۔ قرآن شریف اس کا بالکل واضح دلیل ہے، بہت ہی واضح، جو پچھلے سبق میں آپ پڑھتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ نکاح کرو، ان کا ساتھ نبھانے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کے لیے۔ خواتین کے بارے میں ذکر ہے کہ آپ کے جو یہ محکوم ہو گئی ہیں خواتین آ رہی ہیں بڑی تعداد میں، بیوائیں ہیں، یتیم ہیں اور غلام خواتین آ رہی ہیں، تو ان کے ساتھ معاملہ ایسے ہی ہوگا کہ تم ان کے ساتھ بدکاری کی نیت نہیں رکھو گے، ان کا ساتھ نبھانے کے لیے، ان کا یعنی جو ازدواجی زندگی ہے اس میں ان کا ساتھ، جیسے ایک ہسبینڈ ہوتا ہے، اس کو لافل ویڈڈ وائف بنا اور لے جاؤ ساتھ۔ بدکاری تو ہم بالکل صریحاً منع کر چکے ہیں، شہوت رانی ہم بالکل ڈیموٹ کر چکے ہیں، نہیں ہو سکتا، نفس کی خواہش ہے، نہیں کر سکتے، منع کر دیا ہم نے۔ تم غنی ہونے کی دعا مانگو، ہم تمہیں کھلی آپشن دے رہے ہیں، تو بدکاری کے نزدیک جاتے کیوں ہو جب ہم نے تمہیں نکاح کا راستہ دے دیا؟ کر لو 2 2 3 3 4 4، کتنی حوث ہے، کتنی عورت چاہیے تو وہ کر لو، کھلی آپشن ہے۔ اوما ملکت ایمانکم ابھی بھی آپ نے پڑھا، تو پھر وہ کہیں گے اوما ملکت ایمانکم، وہ عورتیں لونیاں جو تم نے قابو کر رکھی ہیں۔ بھائی قرآن شریف کا فارمولہ یہ ہے کہ آپ جنسی اختلاط، جنسی تعلق خواتین کے ساتھ تبھی پیدا کریں گے جب آپ کی بیوی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے کہ کوئی امکان نہیں ہے اس بات کا۔ اور نکاح چھپ کے نہیں ہوگا، اعلانیہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کئی بار انسان کو اس نفس کی علت سے بچنے کی ترغیب عطا فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی پوری لائف میں اسی کا فرمان آپ کو نظر آ جاتا ہے۔ تو آپ آئسولیٹ نہیں ہو کر بیٹھ سکتے، بات وہاں سے چل رہی ہے، آپ اکیلے نہیں ہیں، ذرا دیکھیں، آئسولیٹ نہیں کر سکتے خود کو کہ جی آپ اکیلے چل رہے ہیں، آپ کو کمیونٹی اور گروہ کے اندر رہنا ہوتا ہے۔ گروہ کے اندر آپ کو والدین ہیں، وبذی القربہ قریبی رشتہ دار، یتامہ ہیں، مساکین ہیں، ایسے پڑوسی جو رشتہ دار، اور ایسے پڑوسی جو رشتہ دار بھی نہیں ہیں، اور ہم مجلس لوگ جن کے ساتھ آپ بیٹھتے اٹھتے ہیں، وابن السبیل اور مسافر جو راہ چلتا ہے، تمام کے حقوق کا تم لوگ خیال رکھو گے۔ سوسائٹی میں رہنا ایسے ہی، بندہ خدا کو دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ جا کے کسی غار میں بیٹھا ہو۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو غلام یا لونڈی تمہارے قبضے میں ہیں ان سے حسن سلوک کرو، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اس مغرور کو جو فخر کرنے والا ہو۔ اس کے اندر ملازم امپلائڈ لوگ جو ہوتے ہیں، کمپنی کا مالک ہے، اس کے پاس 3000 خواتین کام کر رہی ہیں، 300 خواتین کام کر رہی ہیں، 400 مرد کام کر رہے ہیں، وہ ہر ایک کے ساتھ جنسی تعلق تو نہیں ہے نا اس کا، ملازمت ہے نا، امپلائڈ ہے، وہ اس کا خیال کرے گا کہ آپ اگر امپلائر ہیں تو امپلائی کا خیال کریں گے، بالکل سیدھی سی بات ہے۔ اور اگر آپ ویسے ہی غلام یا لونڈی کی بات ہے کہ جی وہ آپ کے بالکل مقبوضہ ہیں، تو پھر ان کے بھی جائز حقوق بتا دیے گئے جو پہلے بالکل نہیں تھے، جانوروں کے برابر تھے۔ ایون ان کو زنجیریں ڈالی رکھتے تھے، کئیوں کو تو زنجیر پیر میں یا ہاتھ میں بندھی ہوتی تھی، اور وہ کئیوں کے تو کان میں اور ناک میں، یہ جو ٹرینڈ ماشاءاللہ بنا، یہ نکیل اور نتھ جو خواتین بڑے شوق سے پہنتی ہیں، یہ غلاموں کی نشانی، کانوں کو چھید دینا یہاں سے اور اس میں کانٹا ڈال دینا اور رسی باندھ دینی کہ جی اب کھینچ کر دکھاؤ، تو ظاہر ہے وہ، یا ناک میں نکیل ڈالی، وہ اونٹ کھڑا قابو ہو جاتا ہے، دیکھا ہے آپ نے اتنے گرانڈیل اونٹ کو کیسے قابو کرتے، ناک میں نکیل ڈالتے۔ تو یہ عورتوں کے لیے بھی ایسے ہی تھا، جو بڑے ولنگلی آپ خواتین یہ بندے پہننا، یہ چوڑیاں پہننا، یہ یعنی بالکل بیڑیا ہے، یہ آپ انگلیاں کے ایسے پھنسا دیا جائے کہ جی یہ قابو آ گئی، یہ ہے ملکت ایمانکم میں سے کسی کی ملکیت ہے، تو یہ بڑے ولنگلی خواتین نے بڑا اس کو رواج لیا کہ جی سونے کی ہے تو ٹھیک ہے، بیڑی بھی کافی ہے، ٹھیک ہے سونے کی تو ہو ہے، اس کو زیب و زینت بنا لیا۔ بارہ اپنی گھٹیا سوچ ہے۔ مردوں میں یہ بہت کم ہوتی ہے، ویسے میں نے مرد ایسے بہت کم دیکھے ہیں۔ وہ کیا نام تھا اس کا، وہ کیا نام تھا وہ جو پہنتا تھا انڈین، بپی لہری تھا، وہ بپی لہری طرح کم ہوتے ہیں۔ تو بہرحال مردوں میں یہ خیال نہیں آتا کہ وہ سونے کی چینیں، وہ مردوں کی شان کی ضرورت نہیں ہے اس کو، کوئی وجہ نہیں۔ تو بہرحال
تو جو تمہارے قبضے میں ہے، مقبوضہ ہیں، جو ڈپینڈنٹ ہیں تمہارے اوپر، وہ تم اس کا خیال رکھو گے، بڑے بڑے لحاظ ہوگا، کھانا پینا، کپڑا لتا، رہائش، سردی گرمی، بڑا خیال کرو گے۔ للذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضلہ وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ یہ ایسے نہیں، ہاں اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس کو جو مغرور ہے، فخر کرنے والا، جو خود بھی بخل کرتا ہے اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو کہ بخیل بنے رہو۔ یعنی بخل سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنا مال خرچ نہیں کرتے، آپ اپنی معلومات دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، آپ اپنا وقت دوسروں کو نہیں دیتے، آپ دوسروں کی دلجوئی نہیں کرتے، آپ بیٹھے اپنے سیلف کا، آپ کے میں اپنی فیملی کے ساتھ ذرا پرائیویسی پڑی، وہ کرتے رہو بھائی، پھر یہ بخل ہی ہے، اپنا مال دوسروں پہ خرچ نہیں کرتے۔ وہ مقدم ہو گیا کہ جی ہم دوسروں کو بتائیں گے بھی نہیں، دیں گے بھی نہیں، چھپا کر رکھتے۔ اور جو عطا فرمایا انہیں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے، وہ بھی لوگوں کو نہیں بتاتے کہ آپ کو ایک وے آف لائف بن گیا ہے، آسان سیدھا راستہ کہ کمیونیکیشن کا، یا آپ اپنی جاب یا سورس آف انکم اگر اچھی ہے دوسرا کر سکتے تو آپ اس سے شیئر نہیں کرتے، یعنی سب کچھ ہی اس میں آ جائے گا۔ آپ اپنی معلومات نہیں دیتے، آپ اللہ کی کتاب شیئر نہیں کرتے، اللہ کا حکم شیئر نہیں کرتے، تو یہ آپ کے اوپر آ جائے گا کہ جناب علی آپ چھپا کر رکھتے ہیں، اللہ نے جو آپ نے فضل کیا ہے، آپ کو معلومات دے دیے، تو آپ دوسروں کو کیوں نہیں بتاتے؟ اور کافروں کے لیے تو ہم نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار ہی کر رکھا ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر۔ اب ایک ایسے شیطان صرف لوگ بھی ہیں جو مال تو خرچ کرتے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے، ایمان نہیں رکھتے اللہ پر نہ روز قیامت پر۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا۔ تو پھر سوچ لو کہ شیطان جس کا ساتھی ہو تو کتنا برا ساتھی ہے۔ یہ ایسے ہی جو دکھاوا کر رہے ہیں تو شیطان کے ساتھی ہیں۔ وَسَاءَ قَرِينًا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَكَانَ لَهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ اور کیا نقصان ہوتا ان کا اگر ایمان لے آتے اللہ پر اور روز قیامت پر، اور خرچ کر دیتے اس سے جو اللہ نے انہیں دیا، تو اللہ تو خوب واقف ہے ان سے۔ سب سے کامیابی کی بات جس کو میں نے پہلے ایک بار ایسے کیا کہ انسان اس سے زیادہ بد نصیب انسان کون ہوگا، اس سے زیادہ کھوٹے نصیبوں والا کون ہوگا جس کو اس دنیا میں موقع مل جائے کہ وہ اللہ کو اللہ جانے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لے، سیدھے راستے پر آ جائے، اللہ کی کتاب نازل ہو چکی اس کی تلاوت کرے اور اس کو فالو کر لے، اطاعت رسول سیکھ لے، سنت نبی کو سیکھے، احادیث کی تڑپ طلب رکھتا ہو، عزت کرنا سیکھے، صحابہ کرام کو جانتا ہو، حسنین کریمین کو مقدم جانتا ہو، حضور مولا علی کے مرتبے کو جانتا ہو، سیدہ فاطمہ کے مرتبے کو سمجھتا ہو، عزت کرنا جانتا ہو اساتذہ کرام کی، رہبروں کی، جو سیانا بیانا پڑھا لکھا آدمی ہو، کسی بھی سیکٹ کا ہو، اگر سیانا بیانا ہے، پڑھا لکھا ہے، عالم دین ہے، صوفی ہے، درویش ہے، سیدھے راستے کا آدمی، ایسا نصیب والا آدمی ہوگا کون جو ان سب کی قدر کرنا جان جائے۔ میں کوئی سپورٹ اور ٹیک نہیں دیتا، لیکن آپ صوفیہ کرام کی طرز زندگی دیکھ لیں، حضور بابا جی فرید الدین مخدوم گنج شکر کی زندگی دیکھ لیں، ایک سادہ زندگی، سیدھا ماحول، کسی کے اوپر سختی نہیں کرنی، نرمی کا برتاؤ، ہر ایک کی دلجوئی کرنی، ہر ایک کی بات سن لینی، ہر ایک کو وقت دے دینا، سادہ لباس، سادہ خوراک، پابندی کے ساتھ نماز، روزہ، قرآن، حدیث، سبق چل رہا ہے، درس چل رہا ہے، بہت بڑا درس گاہ چل رہی ہے اور لوگ سیکھ رہے ہیں، اللہ کے حضور بیٹھنا سیکھ رہے ہیں، یکسوئی سیکھ رہے ہیں، دھیان لگانا سیکھ رہے ہیں، دنیا سے رغبت چھوڑی ہوئی ہے، 1000 ایکڑ زمین وقت کا بادشاہ ان کے نام لگا دیتا ہے اور یہ تقسیم کر دیتے ہیں، خیرات کر دیتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے وہ ایک عام آدمی کر سکتا ہے؟ ایک عام آدمی کا طرز عمل ہوتا ہے ایسے؟ اتنا دلیر ہوتا ہے وہ؟ جی نہیں، وہ تو بادشاہ بن کر بیٹھ جائے، 1000 ایکڑ کا مالک اور لاکھوں کی تعداد میں مرید بیٹھے ہوں، دیوانے پروانے، کہ لاؤ چندہ جمع کراؤ اللہ کے نام پہ، 1 روپیہ بھی دے تو سالہ 10 لاکھ روپیہ روز کا جمع ہو جائے۔ اب تو ایک کا سکہ نہیں نا، اب تو ایک کا سکہ ہی نہیں۔ ورلڈ اوور اگر آپ 8-8.5 ارب کی آبادی مانتے ہیں اس وقت، اور آپ ایک چھوٹا سا صوفی صاحب، درویش صاحب، جو دنوں میں گھنٹوں منٹوں میں مشہور ہو سکتا ہے آدمی، کوئی دیر نہیں لگتی، اور آل ٹوگیدر آل اوور دا ورلڈ 10 لاکھ آدمی آپ کے پاس ڈونیشن دیتے ہیں، کوئی $10، کوئی $50، کوئی 1 روپیہ، کوئی 10 روپے، کوئی 100 روپے، 10 روپے سے کم تو دے نہیں سکتے، پاسبل نہیں ہے، 10 روپے تو منیمم ہے،
تو ایک دن میں جمع ہونے والا چندہ کتنے کروڑ ڈالر بنتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. 10 لاکھ سے ضرب دے دیں اور 8 ارب لوگوں میں سے 10 لاکھ نہیں ہوتے, ہو جاتے. یہ بڑے کامیاب لوگ جا رہے ہیں. تو آپ کو ان صوفیہ کرام کی حیات میں ایسا ملتا نہیں. وہی پھٹی ہوئی جناب علی ایک بنڈی ہے, اوپر سے ایک چھوٹا سا ہلکا سا چوغا اور ایک پرانی سی تہبند باندھی ہوئی ہے جس میں جگہ جگہ سے پیوند لگے ہوئے ہیں, اور وہ بھی کبھی نہیں ہے, سمپل ایک تہبند ہی ہے, اوپر کا بھی کپڑا ہی نہیں ہے, اور 1000 ایکڑ وہ بادشاہ بھی دے کر چلا جاتا ہے اور چندہ بھی آ رہا ہے, بڑے ٹانگے دبانے والے بڑے معتقد بھی موجود ہیں, پھر بھی کوئی چھلاٹے مارتے نظر نہیں آتے. وہ صرف تزکیہ نفس کی بات کرتے ہیں اپنے کلام کے اندر, بالکل آفاقی فارمولے بیان کر دیتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کی شان بزرگی برتری کو کوئی چیلنج نہیں, بلکہ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جی جو دم غافل سو دم کافر. اور کیا آپ سمجھتے ہیں ایک عام آدمی کا کام ہے, ایک عام آدمی ایسا کرتا ہے. اور پھر ان کے بعد میں آنے والے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء یا حضرت خواجہ مخدوم صابر یا اور بڑے نام جتنے آپ دیکھیں گے بعد میں آنے والے, بڑے بڑے نام, بڑے بڑے نام. آپ خود سمپل ان کی لائف ہسٹری پڑھیں, سوانح عمری کہ یہ کیا کرتے تھے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک عام آدمی نہیں کر سکتا, عام آدمی کی کام نہیں. اتنا طاقت اختیار اگر کسی کے پاس ہو تو وہ اتنا پرسکون بیٹھا نہیں ہوتا. وہ کچھ کہتا ہے میں کوئی NGO بناؤں گا, کار خیر میں کروں گا, یہ اسلام اور کفر ہو رہا ہے اور میں جناب جنگ بندی کرا دوں گا, چڑھائی کر دوں گا, فوج لشکر کشی, وہ باز نہیں آتا. تو ایسا اب منسوخ کرتے لوگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے یہ بات ہے کہ جی وہ ایسا ہی کرتے تھے. انہوں نے جناب علی خلجی کو خط لکھ دیا کہ جی آگے وہ ایسے کوئی ایسی بات ہے, بس فضول باتیں ہیں, لوگ بڑھا دیتے چڑھا دیتے. یہ تو آگے ان کا کام محبت بانٹنا ہی تھا کہ وہاں پہ وہ ایک لوٹا ہے اور وہ بادشاہ نے پانی بند کر دیا اور یہ لوٹا ہے جناب تیل دے رہے ہیں اور جناب علی چراغ جل رہے ہیں. یہ بعد میں کرنے والے کوئی دکانیں کھولی نہیں اور کرے چلے جائے. یہ درویش منش لوگ ایسا نہیں کرتے تھے. ان کی تربیت ان کے طرز زندگی سے یہ بات ثابت ہے. ان کی زندگی میں تیل کے کتنے کنویں تھے, خواجہ معین الدین کی زندگی میں تیل کے کنویں تھے. اگر وہ ایک لوٹے کو تیل بنا سکتے ہیں تو ان کے وہ تیل کے کنویں ہوتے. وہ تو ملتے نہیں آپ کو کہیں, یا ملتے ہیں تو دکھا دو کہاں ہے, وہ پراپرٹی کہاں ہے جو تیل بیچ کر ایسا. تو یہ فضول بات ہے, ان سے منسوخ کرنے والے کر دیتے کیونکہ یہاں پہ مقابلے کا میدان ہے. ادھر کالی ماتا, ادھر جناب شری رام اڑتے پھر رہے ہیں اور جناب زمین پر نہیں آ رہے, وہ جناب رتھ پہ رتھ چل رہے ہیں. کبھی کرن آ گیا, کبھی ارجن آ گیا, وہ رتھ اٹھا کر پھیر رہے, کبھی شری کرشن جا کے کوئی کرامتیں دکھا رہے ہیں, کبھی کوئی دیوتا دیوی نیچے اتر رہے, کبھی چڑھ رہے. تو بڑا لمبا چوڑا کرامتوں کا نظام. تو یہاں پہ یہ پھر دکاندار جو ہے جو نو مسلم ہوتے تھے وہ کہتے تھے ہم اپنے رہبر کے لیے بھی 4 لفظ لکھ ہی لیتے ہیں, تو بنگانے خدا کے لیے لکھتے تھے. وہ تو تجرید و تفرید میں یکتا تھے, وہ تو سطر پوری ڈھانپنے کے لیے ان کے پاس ایک چادر نہیں تھی. وہ کون سے تیل بنا رہے تھے اور کون سے سونا بانٹ رہے تھے, سب فضول باتیں بیکار لکھی, ڈرامہ کیا ہوا بعد میں آنے والے. دوبارہ خرچ کرنے کی بات جو ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خرچ تو کرتے ہو لیکن تم ایسے نہیں کرتے جیسے کہ کرنا چاہیے, اور شیطان تمہارا دوست ہے, اور کتنا برا دوست ہے تمہارے ساتھ. تو ایمان لے آتے اگر اللہ پر تو ان کا کیا بگڑتا, سراپا بھلائی میں آ جاتے, اول آخر پرسکون ہو جاتے, ان کے کندھے کا بوجھ اتر جاتا, اللہ پہ یقین کر لیتے, یوم آخر پہ یقین کر لیتے, ان کی زندگی کتنی آسان ہو جاتی. جیسے میں ابھی ایک بات کرتا ہوں کہ ایک اسٹینڈرڈ لائف اگر آپ دیکھتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق کہ آپ کے پاس بس ایک مشکیزہ, ایک چٹائی ہے, ذرا سی کھجور اور ایک چارپائی, کوئی مال نہیں, کوئی اسباب نہیں, کسی اولاد کے پیچھے دیوانگی نہیں ہے جی, کوئی رغبت نہیں, کسی سے لینا دینا کوئی نہیں, کوئی جناب ترکہ نہیں, کوئی مال اسباب نہیں. آپ حدیث فرما دیتے کہ انبیاء علیہ السلام کا ترکہ کوئی نہیں, اور ان کی گود میں ہی پرورش پاتی ہیں حضور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو آپ کو لگتا ہے وہ بھی مانتی ہوں گی اس بات کو؟ ان سے زیادہ کون مانتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو؟ حضور سیدہ فاطمہ الزہرا سے بھی زیادہ قریب کوئی بیٹی رہی ہے ابھی, سب سے قریبی ہے, سب سے چھوٹی ہے, سب سے زیادہ ٹائم انہیں ملا, سب سے زیادہ تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے. لیکن وہ باغ فدق لے آؤ پھر اٹھا کے کہ جی تو باغ مانگنے آ گئی تھی. کمال لوگ ہو یار, تم ہو کون؟ کبھی کبھی سوچا ہے تم کس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہو؟
ہو کون؟ سوچو تو صحیح کہ جی وہ سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس پہنچ گئی کہ ہمارے ابو کا ایک باغ تھا وہ ہمیں دے دو. کمال آدمی ہے، کمال لوگ ہیں. کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ؟ تربیت تو دیکھو کہ ساتھ میں ہو رہی ہے اور حضور سیدھا کی بات ہو رہی ہے. وہ ان کا مزاج ہے، وہ باغ لیتی تھی، ان پہ لالچ اور رغبت غالب تھی. کمال لوگ ہو یار، کہاں سے آئے؟ تو بہرحال یہ بندگان خدا ایسے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہمارے راستے پہ آ جاؤ تو تمہارے لیے ساری لاو لاب لالچ دنیا کی ساری ختم ہو جاتی ہے، تمہارے کندھے ہلکے ہو جاتے ہیں، سارے بوجھ اتر جاتے ہیں. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ، اور وہ خرچ کرتے اس مال سے جو ہم نے دے دیا. تو اللہ تعالیٰ تو خوب واقف ہے ان کی ساری باتوں سے، تو ہم سے کیا چھپ سکتے ہیں. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تو مثقال ذرے برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں. وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا يُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. معمولی سی نیکی بھی ہو تو وہ اس کو اضافہ ہی کرتا ہے، اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے. 2 گنا لکھا ہوا یہاں پہ تو 2 گنا کر دے، لیکن کئی گنا یضاعفہ، کئی گنا اضافہ کرنے والا. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اپنے پاس سے اجر عظیم علیحدہ عطا کرتا ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. تو کیا حال ہوگا ان کا جب ہم لے آئیں گے ہر امت سے ایک گواہ، اور ہم لے آئیں گے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر گواہ. قرآن شریف میں بڑی واضح بات لکھی. انبیاء علیہ السلام گواہ بن کر اپنی قوموں پر آئے ہر امت سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام کے اوپر وٹنس بنایا جائے گا کہ یہ باتیں سنے ذرا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں، موسیٰ یہ کہہ رہے ہیں، داؤد نے یہ کہا، ابراہیم نے یہ کہا، سب نے یہ کہا کہ انہوں نے اپنی قوم کو یہ تبلیغ کی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے بات ٹھیک پہنچائی؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے ہاں جی فائنل ریولیوشن جو مجھ تک پہنچی ہے ہدایت کو بالکل ایسے ہی پہنچی جو ان نبیوں نے اپنی قوم کو بتا دی تھی، کچھ کمی نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے. انبیاء علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سب سے انہوں نے آگے اپنی امتوں کو اپنی اولاد میں جو بات پہنچائی ہے بالکل وہی بات پہنچائی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی، قرآن شریف میں آئی. اور آپ اسی بات کو وٹنس فرمائیں گے کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے. مجھ تک جو آپ کی آخری کتاب پہنچی ہے قرآن شریف اور وحی نازل بالکل ایسے ہی نازل ہوئی جیسے کہ عیسیٰ نے کہا اپنی قوم کو کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم بھی اللہ کی عبادت کرو. زکریا علیہ السلام کا آ جائے گا، ابراہیم علیہ السلام پیش ہو جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اپنے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو یہ کہا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا آپ سن رہے ہیں انہوں نے کیا کہا، کیا یہ صحیح ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، کیا یہ بات ہے؟ رسالت میں فرمائیں گے مجھے بھی بالکل ایسا ہی پتہ چلا، میں گواہ ہوں اس بات کا کہ یہ بالکل ٹھیک پیغام دے آئے ہیں اپنی قوموں میں. تو یہ ایک بڑی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکنڈ ان کمانڈ دیا جائے گا کہ جی آپ ذرا گواہ رہیں، ذرا سن لیں. وہ اس وجہ سے کیونکہ آپ کو سب سے آخر میں مبعوث کیا گیا ہے، آپ ہی کی گواہی مانی جائے گی تا قیامت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فائنل ریولیوشن قرآن شریف آپ کے پاس ہے، نہ آپ کے بعد کسی رسول نے، کسی نبی، کسی پیغمبر، کسی رنگ میں کسی نے آنا نہیں. تو آپ ہی سے پوچھا جائے گا کہ جی آپ بتائیں فائنل اتھارٹی، فائنل ریولیوشن، فائنل اسکرپچر قرآن شریف آپ کے پاس ہم نے بھیجا ہے اور آپ نے اپنی قوم کو بتایا ہے اور ہم نے پہلے بھی آپ کو یہ باتیں سنا رکھی ہیں سارے. تو یہ کیا یہ ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہوا؟ آپ فرمائیں گے بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ آپ کی ایک بڑائی ہے، آپ کو ایک فضیلت دے دی گئی ہے انبیاء علیہ السلام پر. اور مطلب سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات، سمجھنے کی بات ہے. آج کے دور میں اگر ایک راسخ العقیدہ مسلمان ہے اس کے لیے سب سے بڑی عقیدت کیا ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گواہی دے کہ بھائی یہ ہمارا امتی ہے. اس سے بڑی نعمت امتی کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا انعام کیا؟ وہ تو جنتیں بھول جائے گا بھائی، وہ جنت بھول جائے، وہ تو 1000 جنتیں لٹا دے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے کہیں کہ ہاں یہ مسلمان ہے، بات ختم ہو گئی. اس کو تو اور کسی چیز کی تمنا طلب ختم ہو جائے گی، اس کے تو ہوش اڑ جائیں گے اس بات سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وہ دوبارہ اس نشے سے نکلے گا نہیں، وہ اس سرور میں ایسے گھومے گا. انبیاء علیہ السلام بھی بالکل ایسے ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی تصدیق فرمائے کہ انہوں نے ٹھیک کہا تو ایسی تصدیق تو یہ تو حتمی تصدیق ہو گئی ہے، فائنل اتھارٹی نے ٹیسٹ کر دیا. تو بالکل ایسا ہی.
یومئذ یود الذین عصوا یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا. اس روز تمنا کریں گے وہ جنہوں نے کفر کی اور نافرمانی کی رسول کی کہ کاش انہیں دبا کر زمین ان پر ہموار کر دی جائے، لیکن وہ کچھ چھپا نہ سکیں گے اللہ سے کوئی بھی بات. تو یہ بالکل ایسا ہی ایک وقت انسان پہ آ جائے گا، جیسے قرآن شریف میں ایسا ہی لکھا ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ ہے کہ انسان ایسا ہی کہے گا کہ مجھے چھپا دیا جائے زمین یا لیتنی کنت ترابا. وہ کبھی تو انسان ایسا کہے گا کہ جی ہائے تباہی، کاش میں مٹی ہی ہوتا، مٹی میں مٹی ہوتا، اٹھایا ہی نہ گیا ہوتا. تو یہ چھپا نہ سکیں گے. جب اپنے کرتوت دیکھیں گے کہ ہم نے کیسا نقصان کیا، جو بہت ہی آسان راستہ تھا اس کو چھوڑ رکھا تھا. آپ نے اگر کچھ نہ کمانا ہو، کچھ نہ بنانا ہو، جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ پر ڈال دی ہے، آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ میری اور اس کی ذمہ داری پوری کرتا رہے گا، آپ کا یقین ہو کامل، اور آپ پہ من و سلوہ آسمان سے نازل ہونا شروع ہو جائے، اور آپ کے یہ 12 چشمے بنا دیے جائیں، ایک نہ دو نہ چار، علیحدہ چشمہ بنا دیا جائے، اور آپ کے اوپر ایک ایسا نبی مبعوث کر دیا جائے، ایسا رسول جو اللہ سے کلام کرتا ہو اور لکھ کر تختی پتھر پہ قبضہ کر کے لے آئے آپ کے لیے، تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ لیکن وائے نصیب کہ بنی اسرائیل نکل آئے آدمی اور وہ نافرمان ہو جائے، ان نعمتوں کو مانتا ہی جانتا ہی نہ ہو. تو اگر انسان ایسا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا جو ہے وہ رزق دینے لگتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب علی آپ کمائے دھمائے نہیں اور ایکسپلور نہ کریں دنیا کو. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن شریف میں بڑا لکھا ہے کہ تم تحقیق کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، غور کرو، فکر کرو، ہماری نشانیاں دیکھو. ہاں اگر کوئی ایسا لکھا ہوتا کہ جناب امپائرز بناؤ اور ملٹی سٹوری بلڈنگز بناؤ تو کیا جا سکتا تھا. کیا ہے ڈیموٹ کیا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ. بڑے بڑے عماد بنانے والے ہیں، ارم ذات العماد لم یخلق مثلها فی البلاد. تو ایسے لکھا لکھنے والوں کو، یہ بڑے بڑے ستونوں کے گھر بنانے والے دیکھو ذرا، ایسے سویلائزیشن، ایسے ملک بنائے انہوں نے، ایسے شہر تھے آباد کیے جو کبھی کسی نے نہیں کیے تھے، بڑے بڑے جناب پلرز کے ساتھ. تو منع بڑا تصدیق کی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی کہ یہ کیا کرتے تھے. دیکھو اب کوئی نشان ملتا ہے ان میں سے کسی ایک، کوئی آباد تو ہو، ان میں بلڈنگیں تو موجود ہیں، یہ عاد اور سمود کی، ان میں رہنے والے کدھر گئے؟ کوئی ایک بھی ملتا ہے؟ کوئی ایک بھی چھوڑا ہم نے؟ پھر ہم نے پکڑا، پھر ہم نے کسی کو چھوڑا نہیں. پھر یہ قوم لوط کا ذکر، یہ بہت بڑے شہر آباد تھے، سوڈم اور گمورا، اور دیکھو کوئی ایک بھی تو ملتا ہے واپس. باقی سب کو جب ہم نے پکڑا تو سب کو پکڑ لیا، کسی کو نہیں دیکھا کہ کس کو چھوڑنا ہے، کوئی بچنے لائق نہیں رہا. تو یہ بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں مال متاع کو اور ترقی کو اور تعمیر کو ان سے عبارت کیا ہے جن کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ جی دقیانوسی بات کر رہا ہے، یعنی کوٹھیاں نہ ہو، بنگلے نہ ہو، مکان نہ ہو، دکان نہ ہو، گاڑی نہ ہو، موبائل نہ ہو، جہاز نہ ہو، ترقی نہ ہو. میں یہی کہہ رہا ہوں جی، میں یہی کہہ رہا ہوں بھائی. آپ کو ضرورت ہے کس چیز کی؟ اب کیوں ضرورت ہے آپ کو؟ یہ 40 سال پاکستانیوں کو تو منہ ہی ہے کہیں انڈینز کا، اور تم تو 30-40 سال پہلے تمہارے پاس تھا ہی کچھ نہیں. کس کے پکے مکان ہوتے تھے؟ وہ بندہ دکھا دے مجھے. وہ گارے کی مٹیوں کے مکان تھے تمہارے سارے. پکے مکان والے کتنے تھے؟ کون سی گاڑی چلتی تھی یہاں؟ گھوڑا گاڑی تھی، تانگا ریڑا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. سائیکلیں چلاتے تھے، بہت ایڈوانس تمہارے پاس وہیکل تھا، سائیکل تھی مینول. تو تمہیں کچھ بھی نہیں، تمہاری مسافت تھی کیا؟ بس 10 کلومیٹر، 8 کلومیٹر، 5 کلومیٹر میکسیمم، ورنہ 100 کوس، 10 کوس، بس 20 کوس، آدھا کلومیٹر، یعنی ود ان دا ڈائمیٹر. اس کے اندر 1 کلومیٹر کے ریڈیس میں پھر رہے، اس کے آگے کچھ بھی نہیں تھا. تو کیوں تم نے بڑھائی مسافتیں؟ کیوں برباد ہوتے جا رہے ہو؟ کس گھر میں بجلی تھی؟ کس گھر میں اپلائنسز تھے؟ اور ریڈیو ریئر ہوتا تھا، ریڈیو بھی نہیں تھا. ٹیلی فون کہیں بجتا تھا، پتہ نہیں کیوں ٹیلی فون لگوایا، تم نے کس سے اور کیوں رابطہ کرنا تھا؟ ضرورت نہیں تھی. یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ڈاکیا آ رہا ہے، لا رہا ہے، مہینے بعد خط آ رہا ہے. تو کون سے مر گئے تھے سارے؟ ابھی کون سا جی رہے ہو؟ کمیونیکیشن بڑی تیز ہو گئی. اب کمیونیکیشن یہ ہے کہ گھر میں 6 رہتے ہو، 6 کا ایک دوسرے سے بات نہیں ہو رہی. 6 کے بعد علیحدہ موبائل ہے، اسی میں گھسے.
ایک دوسرے کو شیئر کر رہے ہیں. میں نے تو مطلب دیکھ تو وہ حیران بھی ہوتا ہوں, ہنستا بھی. بیوی نے ایک پوسٹ اپلوڈ کی, شوہر لائک کر رہا ہے اس کو. ارے کمال ہے یار, تم گھر میں نہیں ملتے بیٹھ کے بات کرتے, تم یا بیوی اس طرح ایک دوسرے کو لائک ڈس لائک دے رہے ہو, نیٹ پہ فیس بک پہ دے رہے ہو. کمال ہو گیا یار. بچہ بھی بالکل گوتم بدھ بن گیا, وہ بیٹھا ہوا مراقبے میں, بس موبائل اس کے پاس ہے, ٹپا ٹپ دیکھ کے چلے جا رہا ہے. بیکینی پہنی ہوئی لڑکی کارٹون ہے, وہ کارٹون ہے, یہ گیم ہے, یہ گیم ہے. وہ جناب فائرنگ کر رہی ہے, ٹھا 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 ٹھا, آدھے سے زیادہ جسم اس کا بچہ دیکھ رہا ہے, 8 سال 10 سال کا بچہ دیکھ رہا ہے. وہ اس کو یوز ٹو ہو گیا کہ یہ ننگا پن ہے ہی نہیں, یہ ننگا ہے ہی نہیں, یہ عورت ننگی ہے ہی نہیں. ماں باپ بھی دیکھ رہے ہو, یہ تو کارٹون ہے. کمال ہی ہے. تو آپ کمیونیکیشن میں, آپ ترقی میں, تعلیم میں گئے کیوں ہیں؟ لوگ پہلے 6 مہینے بعد سفر کر کے حج کرنے جاتے تھے, ان میں تمیز تھی, وہ حاجی تھا. آج صبح گیا, شام کو گیا, واپس آیا. اب یعنی ہمارے دوست پرانی 10 سال 12 سال پرانی بات ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں تو ہمارے کچھ عزیز ایسے ہیں, پیسے ہیں, ظاہر ہے کراچی میں تو بہت پیسے ہوتے لوگوں کے پاس, آپ سوچ نہیں سکتے کتنے پیسے ہوتے ہیں. کیونکہ جو بزنس مین ہوتا ہے نا, وہ یہ نوکری پیشہ تو اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا. جو شپ یارڈس کے مالک ہوتے ہیں نا, کارپوریشنز کے, وہ تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ کیا کام ہوتا ہے. ٹریلینز آف ڈالرز کی ٹرانزیکشن ہو رہی تھی. وہ کہتے ہیں جہاز چارٹر کرایا ہوتا ہے لیکن جمعے کے دن, تو یہاں سے 8 7 6 7 5 لوگ نماز روزہ کر کے نا, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی سے دیکھا تو وہ صبح 9 سوا 9 بجے تیار ہو کے نکل رہے تھے. ہم نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں. جی ابھی سے جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں, کہہ رہے ہیں حرم شریف جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں. طیارہ چارٹر ہوا ہے, جہاز گاڑی میں بیٹھے, جہاز اس میں رن وے پہ پرائیویٹ ایئرپورٹ پہ گئے, تھک اڑے, جمعہ پڑھا, عصر کے مغرب کے ٹائم گھر واپس آ گئے, عشاء کے ٹائم. ایسے لوگ یہاں موجود ہیں. اور پاجی بھی اتنے ہیں, پاجی بھی اتنے ہیں, حاجی بھی اتنے ہیں. بیڑا غرق, تباہی لگی, روح ہے ہی نہیں, روح ہی نہیں ہے, جذبہ ایمانی ہے ہی, مال ایمان, اسباب ہی اسباب. تو بہرحال اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن شریف میں ایسے لکھا ہے کہ تم اپنے بوجھ ہلکے کیوں نہیں کرتے, تم اپنے وزن اتارتے کیوں نہیں ہو. اگر یہ کمال کی چیزیں ہوتی تو سونے چاندی کے محل ہم اپنے نبیوں کو بنا کر دیتے, جو تم نے فرمائی بھی تھی. ہم نے کہا بنا دیتے, لیکن جس نے بنایا اس کا نتیجہ دیکھ لو کیا ہوا اس کے ساتھ. قارون کا, فرعون کا, حمان کا, شداد کا, الگ الگ لکھ کے تو دے دیا. یہ کہا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ, وہ میخیں گاڑنے والا, وہ بڑے بڑے پیرامڈز بنانے والا, کہاں ہے؟ وہ خدائی کا دعویٰ کر گیا, میں خدا ہوں. ایک بڑا بے وقوف آدمی تھا. ویسے سوچنے کی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس 50 لاکھ کروڑ ڈالر آ جائے, یا 10 کروڑ ڈالر, 10 کروڑ ڈالر آ جائے, اور سونے چاندی کے آپ کے امپائرز کھڑے ہوئے, تو آپ خود کو خدا سمجھ لیں گے. کمال آدمی ہے. 80 90 100 سال کی عمر میں تو آپ کو پوتر کا پتہ نہیں ہوگا. پیمپر پہ آ جائیں گے واپس, بیڑا غرق زندگی پہ آ جائیں گے, آپ ہوں گے کیا؟ تو بہرحال وہ بڑا بے وقوف گدھا تھا انتہائی. اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ جی تمہیں کیا, تمہارا کیا جاتا تھا کہ تم ایمان لے آتے, ہمارے راستے پہ آتے, جو ہم نے دیا تھا خرچ کر دیتے, ہم تمہیں اور دے دیتے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں, اور انسان کو سیکھتے رہنے چاہیے. ہے کہ بات بڑی لمبی ہو جاتی ہے, پھر کچھ کرتے